اب تک مختلف موضوعات پر گفتگو رہی، کربلا کے تعلق سے، امام حسین کے تعلق سے بہت ہی کم فضائل بیان ہو سکے، لیکن مختلف موضوعات جو حالات کی ضرورتیں ہیں ان کے تحت گفتگو رہی۔ ابھی آج سے کربلا کا معاملہ، کربلا کا وہ واقعہ تاریخ کا ایک جاں واقعہ ہے، خوچکا باب ہے اور ایک فکری تصادم کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی حدیثوں میں نشاندہی فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی پیش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارہا آ کر کے بتایا، لیکن ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے جو سننا جس کا بڑا ضروری ہے۔ آج نوجوان کسی مقرر کا بیان سن کر کے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا بس ہم کو مان لینا۔ ہر مقرر کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے ہر بیان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ شریعت ہے، امام حسین نے شریعت کی حفاظت کی ہے۔ اگر کوئی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا مزاج کربلا سے چلا ہے، بغداد سے ہوتے ہوئے اجمیر اور اجمیر کی دھرتی سے آ کر بریلی شریف میں جو پہنچا، اور اسی پیغام کو شیب شہر سنت نے ممبئی کی عوام کو پلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کی پاسداری ہر حال میں کرنا۔ تو ایک معاملہ آیا، بولے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر جناتوں نے نوحہ کیا، لہذا نوحہ کرنا چاہیے۔ آج میرے پاس ایک سوال آیا تو میں نے کہا عجب پاگل ہے۔ بولے اس میں ایک بہت بڑا پڑوسی ملک کا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، آدھی داڑھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی حدیث بیان کر لینے سے محدث ہو جاتا، تقریر کر لینے سے کوئی شریعت کا پاسدار ہو جاتا تو رجال سب سے پہلے استقامت پہ آتا، لیکن رجال بھی دھوکہ کھا گیا۔ اماں ام سلمہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے نوحہ کیا، یہ نہیں کہا کہ ان صحابی نے کیا، انہوں نے ان سے روایت۔ پہلے تو ہم سند پہ گفتگو کریں گے، سند پہ جب علماء کے سامنے گفتگو ہوگی تب بتائیں گے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ تو یہ معاملہ کا نوحہ کرنا ہم حسینی ہے، نوحہ کرنا ہم حسینی ہے، تو ہم کہتے ہیں پیارے نوحہ جناتوں نے کیا تھا نا، تو جنات کے اندر زیادہ تر شریر ہے، لیکن جناتوں میں کچھ شریر بھی ہے، اور ہر وہ کام جو وہ کریں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل تو وہ ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا آقا نے صبر کیا۔ کیا کیا؟ مصطفیٰ نے صبر کی تلقین عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ روزہ رکھا، تو ہمارا کام یہ سب کرنا ہے۔ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے پہ سارے صحابہ بیٹھ کر کے ماتم کرتے، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا یہ فالتو والی باتیں کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ سب غلط بات ہے۔ حدیث سن لیں، اگر حدیث سننے کا موڈ ہے تو ایک بار بولیں یا رسول اللہ۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب اور دعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضور نے فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ۔ پہلے ہی حضور نے کہہ دیا ہم میں سے ہے ہی نہیں، جس کا بائیکاٹ مصطفیٰ کرے، مصطفیٰ کا غلام کبھی اس کو بزنس نہیں لگا سکتا، کبھی اس کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتا۔ آقا نے فرمایا ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو چہرے پہ مارے، چہرے کا ماتم کرے، چہرے پہ مارے، سر پہ مارے، مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن کے اعضاء کو تکلیف دے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا وشق الجیوب، یا گریبان پھاڑے، کپڑا پھاڑے۔ آقا نے فرمایا زمانے جاہلیت کے انداز میں چلائے۔ حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا، روضے محشر جب سارے لوگ موجود ہوں گے وہاں پر اگر مصطفیٰ کسی کو کہہ دے یہ ہم میں سے نہیں ہے تو سوچو وہ آدمی کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی مصطفیٰ کی شفاعت پا سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی بخشا جا سکتا ہے؟ نہیں پیارے، آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کا بائیکاٹ فرما دیا، اور جس کا بائیکاٹ میرا نبی کرتا ہے الحمدللہ سنی اسی کا بائیکاٹ کرتا۔ سمجھے گی نہیں؟ تو یہ نوحہ، ماتم، یہ فالتو کی باتیں ہیں۔ کرنا ہے تو وہ کرو جس کا ذہن مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تو کربلا نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے، کربلا نے ہم کو صبر کرنے کا ذہن عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین سے زیادہ صابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں سے لے کر کے مسلسل
تو بہرکیف سن 60 ہجری کا جو زمانہ ہے وہیں سے سارا معاملہ شروع ہوا. سن 60 ہجری کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ جو بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر ایک حدیث پاک ان سے مروی ہے، یہ فرماتے میں نے حضور سے 2 طرح کا علم سیکھا ہے. ایک علم وہ جو لوگوں کو بتا دیا، دوسرا وہ کہ اگر بتاتا تو میری گردن پر تلوار ہوتی. تو دوسرا علم یہی سب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے لونڈوں کے حکومت سے محفوظ فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی. یزید کی تخت نشینی سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے. یزید جب تخت پہ بیٹھا ہے تو حضرت امیر معاویہ کو لوگ بولتے ہیں کیسے جانشین بنا دیا. ارے ابن کثیر کو پڑھو 11واں حصہ تقریباً 22 سے 23 وصیت کی تھے، شرطیں لگائی تھی. عربی کے اندر موجود ہے کہ یہ تمام باتوں کی پابندی کرنا. وہ اپنے باپ کی نہیں سنا تو کس کی سنے گا؟ وہ اپنے باپ کے طریقے پہ نہیں چلے گا تو کس کے طریقے پہ چلنے والا ہے؟ تو یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا اس نے خطوط جاری کر دیے کہ فوراً سب سے بیعت لے لی جائے. آج تو ہم لوگ تو کسی کے ہاتھ میں بیعت دے دیتے ہیں. یہ بابا آ گئے ان کے ہاتھ میں، وہ بابا آ گئے ان کے ہاتھ میں. امام حسین نے کہا ہر آدمی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی جاتی ہے، بیعت اس کے ہاتھ میں کی جاتی ہے جو مصطفیٰ کا نائب ہو، جو مصطفیٰ کا آقا علیہ السلام کی شریعت کا پابند ہو. آج تو ایسے ایسے بابا ہیں جو گوانڈی میں خاص طور سے اور گوانڈی سے ملتا جلتا ماحول مالیگاؤں کا ہے کہ بڑے بڑے بال رکھ لیے بولے بابا جی آ گئے ہیں، انگوٹھیاں پہن لیے بولے بابا جی آ گئے ہیں، آپ ان کی بیعت کر لو. امام حسین نے یہی تو بتایا یہ شریعت کا مخالف ہے، اس کی بیعت نہیں کی جائے گی، یہ یزید کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گے، قربانی دے دی جائے گی لیکن بیعت نہیں کی جائے گی. آج وہ نوجوان جو ایسے باباؤں کے چکر میں پریشان ہے وہ سوچے کیا امام حسین کے طریقے پہ چل رہا ہے یا یزید کا انداز اپنا رہا ہے. ان باباؤں نے بہت تماشا مچا رکھا ہے. ان باباؤں نے اللہ اکبر. ایک معاملہ وہ بھی آیا کہ چلتے پھرتے ایک آدمی جا رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے اجمیر میں کھجور دکھا رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے. لوگ بولے بہت پہنچا ہوا ہے. ابے اگر چمتکار ہی سے ایمان لانا ہے تو دجال سے سب سے زیادہ دھوکہ ہوگا. اس لیے کہ دجال کو جو مانے گا تو وہ بارش بھی برسائے گا، دجال کو جو مانے گا وہ اپنی جنت میں بھیجے گا، جو دجال کو مانے گا ایسا دھوکہ کھائے گا. لیکن ایسے موقع پر جو دجالوں کے فتنے سے بچتا ہے وہی بچتا ہے جو مصطفیٰ کا عاشق دار ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والا ہوتا ہے. ورنہ تو وہ بھی چمتکار دکھا کے نہ جانے کیا کیا کر جائے گا. اب یہیں پر ایک سوال جو میں نے بہت پہلے قائم کیا تھا اس کا جواب دے دوں پھر آگے بڑھ جاؤں. بولے حضرات بڑے بڑے بال رکھنا ہمارے گلبرگہ کے ہمارے بزرگ ہے بندہ نواز علیہ رحمت الرضوان عقیر حاضری دے چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بولے ان کے تو بال بڑے بڑے تھے اس لیے میں بڑے بڑے بال رکھتا ہوں. کہا ٹھیک ہے وہ رکھتے تھے اب تم بھی رکھ لو، ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ان کا معاملہ، تو کچا من کچا کا معاملہ. اور آگے بڑھو. کہا میں ہمیشہ احرام کا کپڑا باندھ کر کے گھومتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں وارثی ہوں، وارث پاک پہن کر کے گھومتے تھے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان کا معاملہ الگ ہے تیرا معاملہ الگ ہے. بولے ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. کہا کہاں پہنچے؟ کہا جہنم میں پہنچ گیا ہے. کہا صابر پاک کی دلیل لاتا ہے. 12 سال صابر پاک کھڑے رہے، نماز کا پڑھی ہے. تو کہا ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، نماز مولویوں کی ضرورت ہے. اب یہیں پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا. بڑے اچھے انداز میں قرآن و حدیث پاک میں سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث حضرت علی سے بھی روایت ہے، عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے اور ان کی دھجی اڑانے کے لیے کافی ہے. سنا حضور نے فرمایا شریعت سب پہ لگ رہی ہے لیکن آقا فرماتے رفع القلم عن ثلاث. کتاب الحجر علماء پڑھاتے ہیں ہدایہ اور قدوری کے اندر اس میں 3 لوگوں پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے. چوتھا پڑھا دیا گیا حدیث سے وہ ہے غلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث. 3 لوگوں سے شریعت کا حکم اٹھا لیا جاتا ہے. مطلب ان پر شریعت کا حکم نہیں چلتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے کیونکہ حکم اٹھ چکا ہے. زکات دے نہ دے ان کو حکم اٹھ چکا ہے. چاہے جتنی انگوٹھی پہنے حکم اٹھ چکا ہے. بال بڑے بڑے رکھے یا چھوٹے رکھے حکم اٹھ چکا ہے. کہا وہ کون کون ہے؟ کہا نمبر 1 حل علی الصبی کے حتی یحتلم. بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، نابالغ جب تک رہتا ہے شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے. اگر وہ بستر میں پیشاب کرتا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا بدتمیز ہو گیا، ارے وہ
تو غیر مکلف پہ پیشاب کر دیا اس نے. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا نماز چھوڑتا ہے تو اس کو خالی تلقین کے لیے نماز پڑھوائی جائے گی, تو اس پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا. وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, سونے والا جب تک سوتا ہے اس پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے. اسی لیے تو شب بیداری اور رات جاگنے کے دن یہ پیغام علماء دیتے ہیں, رائڈنگ کرنے اور ادھر ادھر مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شب برات جاؤ گھوم لو جا کر کے, مستیاں کر لو جا کر کے, لوگوں کے لیے دو بھر بن جاؤ, لوگوں کے لیے مصیبت بن جاؤ, قوم عمالقہ کا فرد بن جاؤ, عذاب کا ذریعہ بن جاؤ. نہیں پیارے, آقا نے کیا فرمایا معلوم, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو اور اس کے بعد بستر پہ جا کے سو جاؤ, نہیں جاگنا ہے. اور اس کے بعد فجر جماعت سے پڑھ لو, اگر پڑھ لیا فجر اور عشاء جماعت سے لیٹے آپ بستر میں تو بھی اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو سونے والا جب تک سوتا ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے. غیر مکلف مطلب شریعت اس پہ نہیں لگتی ہے. دو ہو گئے, بچہ, سونے والا, تیسرے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آقا نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث, راویہ عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يُفِيقَ, مجنون یہاں تک کہ ہوش میں آئے. کہا جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو جائے اس کو مجنون کہا جاتا ہے. کہا اچھا جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو, دماغ کام نہ کر رہا ہو, اس کو مجنون اور پاگل کہا جاتا ہے. کہا جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں دیوانہ ہو جائے, کہا اس بندے اگرچہ وہ دیوانہ ہے لیکن مجنون مت کہنا, وہ بندہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں دیوانہ ہے. ادب کے دائرے میں اس کو مجذوب کہنا, مجذوب کہنا, بے خود کہنا, مستانہ کہہ دینا, مست اور قلندر کہہ دینا, ان پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا. کہا صابر پاک جب نماز کھڑے ہیں نماز کا پڑھے, کہا مجذوب ہے, نماز کا حکم اٹھ چکا ہے. کہا بندہ نماز کے بال بڑے بڑے ہیں, کہا مجذوب ہے, شریعت کا حکم اٹھ چکا ہے. کہا صابر پاک نے لباس پہنا ہے احرام کا نماز کے حرم کے علاوہ, کہا وہ مجذوب ہے, ان پہ شریعت کا حکم نہیں لگ رہا ہے. کہا ان مجذوب پہ نہیں لگتا ہے, کریں گے جائز ہے, ہم کریں گے مجذوب نہیں ہے. اسی لیے مفتی اعظم نے فرمایا تھا مجذوب کی سنگت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. لہذا ان باباؤں کو بتا دو کہ بندہ نماز کی نقل بڑے بال میں نہیں چلے گی. کہا کیوں نہیں چلے گی؟ کہا وہ مجذوب ہے, تو مکلف ہے, مکلف میں وہی طریقہ چلے گا جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ. اب انگوٹھی والا بولے حضرت وہ یہ کرتے تھے, بہت انگوٹھی پہنتے تھے, تو کہیں گے ہم دیکھیں گے مجذوب تو نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا مزار پہ 4 ہاتھ دور رہنے کا. اعلیٰ نے فرمایا 4 ہاتھ دور کرو. کہا ہم گنہگار, کہا وہ مزار ان زبانوں سے گالیاں دیتا جا کے چومے گا, گٹکا کھاتا ہے, شراب پیتا چومے گا. آج فتح و بہار شریعت نے جالیوں کے تعلق سے لکھا کہ آقا کا روزہ کہاں سرکار کی جالی, کہاں گنہگار کا ہاتھ. ہاتھ لگاؤ جالی کو, ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ گنہگار ہے. ہمیں بالا نے منع فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. بالا نے کس کے بارے میں کہا؟ کہا جو مکلف ہے وہ 4 ہاتھ دور کھڑا رہے. کہا اعلیٰ نے جو یہ کہہ دیا بے خودی میں سجدہ دریا تباہ, تو کہا اعلیٰ نے پہلے ہی جواب دے دیا بے خودی بولو سبحان اللہ. بے خودی مطلب مجذوبیت میں مجذوبیت میں اب چاہے چوم لیا جائے چاہے طواف کر لیا جائے اس میں شریعت کا حکم نہیں اٹھتا لگتا, کیونکہ مصطفیٰ نے اس سے شریعت کو اٹھا لیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے مفتی اعظم نے فرمایا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ. کہا یہ جذبی کیفیت کا شعر ہے, بولو سبحان اللہ. اگر سمجھ میں آئے تو تب بولنا سبحان اللہ, نہیں سمجھ میں آیا اگر سمجھ میں آئے تو زور سے بولنا. یہ تو خالی دکھاوے کے لیے بولے, ان کو سمجھا ہی نہیں. سمجھ میں آیا, نہیں سمجھا بعد میں آ کے سمجھ لینا, ریکارڈنگ ہو گئی ہماری, سمجھانے کے لیے کافی, بولو سبحان اللہ. جی اب ایک مثال دے دیتا ہوں. کہا آقا علیہ السلام نے مزار چومنے سے منع فرمایا, ابو ایوب انصاری آ گئے اور آنے کے بعد آقا علیہ السلام کے مزار پہ لیٹ گئے اور لیٹ کر کے سر رکھ لیا. کہا یہ حدیث پاک تو ہے مدارک کے اندر, حضور کے قبر سے آ کر کے چہرہ لگایا نا. کہا چہرہ لگانا ہونٹ لگانا بات تو ایک ہی ہے. تو ہم کہیں گے ابو ایوب انصاری جو آئے تھے بلا شبہ وہ صحابی ہے, لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت جذبی کیفیت میں آئے, اور جو جذبی کیفیت میں آتا ہے اس کو بول سوچا دینا بھی جائز ہوتا ہے اور طواف کرنا بھی جائز ہوا کرتا ہے.
سمجھے کہ نہیں؟ بوسہ لینا طواف کرنا جائز ہوتا ہے. اب کسی آبا بابا کے چکر میں پڑنے کا نہیں. سب سے بڑے بابا مولانا ہوتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی بابا ہی نہیں ہے. بابا بولو سبحان اللہ. تو ارے مولانا سے بڑا کون بابا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے بابا تو ہم. قرآن ہم سے اچھا پڑھ پاتے ہیں کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیعت کی بات چل رہی تھی اس لیے اس کو لپیٹ لیا میں نے. ہر کس و ناکس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا جائے گا. ہاتھ اس کو دیا جائے گا جو امام حسین کی نائب ہوگا, امام حسین کے طریقے پہ چلے گا. تبھی تو یزید نے جگہ جگہ خطوط کو بھیج دیا, کہا بیعت لے لی جائے. مدینہ بھی خط پہنچ رہا ہے. مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ, اس کے پاس خط پہنچتا ہے جس میں لکھا گیا ہے امیر معاویہ پردہ فرما گئے ہیں, لہٰذا یزید تخت نشی ہوا ہے, یزید کی بیعت لے لی جائے. اور خاص طور سے 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا, عبداللہ ابن عمر کا, اور ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر کا, اور ساتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. چنانچہ 2 جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا. عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ رکھا گیا. عبداللہ ابن عمر خلوت نشین ہے, پوری زندگی خلوت نشینے میں گزار دی ہے. چنانچہ امام حسین کے پاس ولید بن عقبہ کیسے پیغام بھیجے فکر مند ہو گیا. تو کہا یہ مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ کام بڑا ہے, بغیر مشورے کے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر امام حسین سے بیعت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. ان کے ماننے والے میدان میں آئیں گے اور حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچا کر کے رکھ دیں گے. تب ایسی صورت میں مروان حکم کو بلایا گیا, جس کو مروان حمار بھی کہا جاتا ہے. مروان بن حکم آیا. یہ وہی مروان بن حکم ہے جس کی تحنیک اور گھٹی پلانے کے لیے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا. تو حضور نے یہی تو فرمایا تھا, یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے, رنگ بدلنے والا ہے, ماحول کو دیکھ کر کے چلنے والا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کے باپ کو جو ہے مدینے سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دے دیا تھا. بلفظ دیگر جس کو وانٹڈ کہا جاتا ہے, شہر بدر مصطفیٰ نے کر دیا تھا, تلی پار کر دیا تھا اس کے باپ کو. تو مروان بہر کے دل میں کہیں نہ کہیں بات دبی ہوئی ہے. اس لیے مشورہ کیا دے رہا ہے, امام حسین کو بلاؤ گے تو بلانے کے بعد فوراً ان سے بیعت لے لینا. اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دینا. اس لیے کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. فوراً دباؤ ڈالنا, دباؤ ڈال کے بیعت لے لینا. چنانچہ ولید بن عقبہ نے امام حسین کے پاس پیغام بھیجا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند نوجوانوں کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں. نہ چند نوجوانوں کے ساتھ, اور ایک بات اور بتا دوں کیا ہے, امام حسین کو جب لکھا جاتا ہے مظلوم تو میرے دل پر تیر چلتا ہے. میرا حسین بلا شبہ مظلوم اس کو کہتے ہیں جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے, جو مظلوم مجبور ہوتا ہے. میرا حسین تو اپنے اختیار سے امتحان دینے گیا تھا, اپنے ارادے سے امتحان دینے گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ حضرت امام حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. ارے صحابہ کے ارادے سے سوچو صحابہ کا مقام کیا ہے. صحابہ بولتے ہیں ہم سمجھے نہ سمجھے, لیکن پانی بھی ان کی آواز کو سنتا ہے. ان کی آواز کو جو ہے درخت بھی سنتے ہیں, جانور بھی تعظیم کرتے ہیں. یہاں پہ دو باتیں سمجھاتا چلو. اگر امام حسین پاور دکھاتے تو دجلہ بھی چل کے آتا. کہا کیسے, کہا جیسے مصر میں دریائے نیل میں جوان عورت کی بلی دی جاتی تھے, یہی تو لکھ کے بھیجا گیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ یہ بلی دی جا رہی, کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا تھا بلی شریعت میں جائز نہیں ہے, بلی عورت کی نہیں دی جائے گی. کہا پانی کب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا. خط لکھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ مصر والوں کو دے دینا, لوگوں کو دے دینا, وہ پڑھ لے. وہاں کے گورنر کو بھیجا تھا اور کہا تھا دریائے نیل میں ڈال دینا. دریائے نیل میں کہاں کہنا ہے, دریائے نیل کون سی کتاب پڑھ کے آیا ہے, دریائے نیل کہاں کا پڑھا لکھا ہے. لیکن دریائے نیل جانتا ہے عمر کو بادشاہ مصطفیٰ نے بنایا ہے, عمر کو پاور مصطفیٰ نے دے دیا ہے. پرچہ ڈالا گیا جو پانی جب ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے پانی کی پھر سے اسی انداز میں پیدا فرما دیا ہے, جاری فرما دیا ہے. دریائے نیل میں صحابی کی آواز کو سمجھتا ہے. دریائے نیل جو ہے یہ صحابہ کی آواز اور ان کی تحریر کو جانتا ہے. اور آگے بڑھو, معلوم مشکات کی حدیث پاک. یہ حدیث پاک ایک صحابی ہیں جن کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. مشکات اور رسول غابہ کی حدیث پاک, یہ جو ہے جہاد میں گئے تھے غزوے میں. دو روایتیں ملتی, ایک روایت میں کہ راستہ ان سے ادھر سے ادھر ہو گیا, دوسری روایت میں آیا کہ یہ دریا میں گر گئے اور بہتے ہوئے جنگل میں چلے گئے. اور جب جنگل میں گئے باہر نکلا تو کیا دیکھا, سامنے ابو الحارث سے شیر کھڑا ہو گیا ہے. اگر سامنے شیر ہوتا ہے تو لوگوں کے اچھے کی حالت خراب ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہتے کیا ہے, انا
सफीनतु रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का सफीना हूँ, जहाज हो। चुनाचे वही शेर जो आया तक दहाड़ रहा था, दुनिया समझ रही थी डराने के लिए दहाड़ रहा है, लेकिन दीवाना ये समझ रहा था एक साहबी रसूल की आमद हो रही है, और शेर अपने अंदाज में इस्तकबाल कर रहा है, अपने अंदाज में आवाज बुलंद कर रहा है। चुनाचे दुम दबा के आगे आगे जा रहा है, हत्ते सफीना पीछे पीछे जा रहे हैं। ये सहाबा की शान होती है। सोचे जब एक सहाबी का ये मकाम होता है तो मेरा हुसैन सहाबी भी है, आले रसूल भी है, मुस्तफा का नवासा भी है, और जन्नती नौजवानों का सरदार भी है, तो उसका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है लेकर के चंद नौजवानों के पहुंचे, वहां पर नौजवानों को बाहर खड़ा कर दिया, फरमाया मैं अंदर अकेले बात करने के लिए जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, अगर आवाज बुलंद हो तो तुम लोग भी अंदर चले आना। चुनाचे और अगर मामला ऐसे ही हल हो जाए तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। वो नौजवान वहीं पर खड़े हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद वलीद बिन अक़बा जो मदीने का गवर्नर है वो कहता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा फरमा गए हैं, यजीद तख्त नशीब हो चुका है, लिहाजा उसने मुतालबा किया है कि आज से बैत ले ली जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तुम मुझसे बैत लेना चाहते हो तो मुझ जैसा आदमी तन्हाई में बैत नहीं करेगा, आप बाहर निकलो, लोगों के सामने बात करो, फिर देखा जाएगा। और मालूम था कि आवाम के सामने जाएंगे तो आवाम हंगामा कर देगी, इसलिए उसने कहा इमाम हुसैन जो है अमन पसंद है, आप तशरीफ ले जाइए। चुनाचे वलीद बिन अक़बा ने जैसे ही कहा तशरीफ ले जाइए, इमाम हुसैन मुड़े हैं, मरवान बोलता है अभी बैत ले लो, मौका अच्छा है, अगर बैत करे तो ठीक है, वरना कत्ल कर दो, क्योंकि इनके ऊपर इसके बाद काबू नहीं पा सकते हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने यही तो फरमाया था, ए इब्ने सरका, ए मरवान तू मुझे कत्ल करना चाहता है, आपके तेवर में वो रोह था कि वही मरवान जो मशवरा दे रहा था खामोश खड़ा हो गया। हज़रत इमाम हुसैन बाहर निकले हैं, अपने नौजवान साथियों को लेकर के अपने घर तशरीफ लाए, लेकिन मालूम था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि ये नाहमजार, ये जालिम, ये चाबी, ये सरकश और खबीश और शकीयुल बातिन, ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लिहाजा यहाँ से कूच कर जाने में आफियत है। चुनाचे आप कूच कर रहे हैं और कूच करने का हुक्म दिया। शाम का वक्त हुआ, फिर दोबारा पैगाम पहुंच गया, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन ने कोई जवाब ना दिया, वापस कर दिया कासिम को, और उसके बाद घर वालों को हुक्म दिया हमारे यहाँ होते तो हम क्यों जाएं, हमको तो यही रहना है, हम नहीं जाएंगे, हम मुकाबला करेंगे। अरे इमाम हुसैन से ज्यादा मुकाबला करने का अंदाज किसके पास हो सकता है, जिसकी तरबियत मुस्तफा ने की हो, जिसको सवाना मौला अली ने हो, जिसके पास जुल्फ़िकार हैदरी हो, जिसके पास जो है जन्नती नौजवानों का सरदार है, तो जन्नती नौजवानों का सपोर्ट हो, जिसके पास फरिश्ते सपोर्ट करने के लिए आए, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया। तो घर वालों चू चला किए बगैर आगे निकल पड़े। आज हमारे यहाँ कहा लिए है, हम बोलते हैं हमारा कोई कायद नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई पेशवा नहीं। अरे हमारे पास कायद भी है, इमाम भी है, पेशवा भी है। नहीं किसी की सुनते तो अपने महल्ले के इमाम की तो सुन लो। जो बंदा अपने कायद की सुनता है वो हमेशा कामयाब होता है। घर वालों ने इमाम हुसैन को सुना तो इमाम हुसैन ने जहन्नम में रहे, बल्कि अपने साथ जन्नत लेकर के जा रहे हैं, अपने साथ जन्नत में जा रहे हैं। और यहाँ पर एक रिवायत और सुना देता हूँ। ऐन जंग के वक्त सहाबा और ताबाइन ने जो है अपने कायद की बात मानी है। कहा कौन सा मामला हुआ था? कहा ये मामला देखो, रिवायत बहुत सुनते हैं, दलाइल नबुव्वा की रिवायत है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे यरमूक के मौके पर इनकी टोपी गिर गई, टोपी गिर गई, फटी पुरानी बोसीदा टोपी, जंग शबाब पे है। ऐसे टाइम पे आपने हुक्म दिया सबको पहले मेरी टोपी तलाश करो, जंग बाद में होगी। वहां पर लोगों को मुखालफत करनी चाहिए था। ए सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद, आपको कुछ समझता क्या? ऐसे टाइम पे टोपी तलाश करेंगे तो काफिर हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मालूम है हमारा कायद जो है हमको शिकस्त नहीं दिलाएगा। हमारा कायद सैफुल्लाह है, हमारा रहनुमा खालिद बिन वलीद है, हमारा कायद ऐसा है। और जो आदमी अपने कायद की सुनता है तो कायद उसे फतह दिलाता है। आसान लफ्जों में समझो, टीम का कैप्टन मजबूत होता है तो टीम बड़ी मजबूत हो जाती है। कैप्टन की पॉलिसी में जो अमल करता है वो टीम हमेशा जीतती हुई नजर आती है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, टोपी मिल गई, जंग खत्म हो गई। लोगों ने कहा इस फटी पुरानी टोपी के लिए आपने ऐन जंग के मुकाबला रोक दिया और हमको तलाश करने का हुक्म दिया, वजह क्या है? आपने फरमाया तुमने टोपी को देखा है, हमने टोपी के अंदर मौजूद मुस्तफा के बाल को देखा है। आका का बाल है, उसके
اندر جب جب میرے سر کا تاج یہ بال بنا ہے اللہ نے مجھے فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ جب آقا کے بال میں اتنا پاور ہے تو آقا کے لال میں کتنا پاور ہو گیا؟ آقا کے بال میں اتنا پاور ہے، آقا کے لال میں کتنا پاور ہوگا؟ ذرا سوچو۔ پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا، گھر والوں نے تیاری کر لی، تیاری کرنے کے بعد حاضری دے کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں۔ یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں پہ مصطفیٰ نے جب قدم رکھا تھا تو اس بیماری کے اڈے کو شفا خانہ بنایا تھا۔ مصطفیٰ نے جب قدم رکھا تھا تو اس یثرب کو جو ہے مدینہ بنایا تھا۔ یہ وہی مدینہ ہے جو خاص مصطفیٰ کے لیے بنا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا مصطفیٰ کے لیے بنی ہے لیکن مدینہ خاص مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا۔ ساری دنیا کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے لیکن طبہ امیرین ہے مدینے کو مصطفیٰ کے لیے بنایا تھا۔ 1000 عالموں کے ساتھ آیا تھا اور آنے کے بعد علماء نے نشاندہی کی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان آئیں گے ہجرت کر کے اور یہاں پر رہ جائیں گے، یہاں پہ رکیں گے۔ تو اس نے جو ہے گھر بنوائے تھے الگ الگ علماء کو ٹھہرانے کے لیے، الگ الگ گھر بنائے، سب کو تقسیم کر دیا اور اپنے ایمان لانے کا ذکر ایک پرچے میں لکھ دیا اور لکھنے کے بعد کا نسلن بعد نسل، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کو، اس جنریشن کو یہاں تک کہ مصطفیٰ تک یہ میرا پرچہ پہنچا دینا کہ میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا ایمان لایا ہوں، مصطفیٰ کے لیے گھر بنا رہا ہوں۔ بابا اس دن عبد الوکیل بھائی نے کہا تھا اونٹنی جو ہے کیوں رکھی تھی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے؟ اس اونٹ نے یہی تو کہا تھا، لوگوں نے کہا میرے گھر میرے گھر، آقا نے فرمایا رہنے دو فإنها معمورہ، میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، اس کو جہاں رکنا ہے وہیں رکے گی۔ کہا کیا حکم دے رکھا تھا؟ کہا طبہ میرے لیے ایک گھر بنوایا تھا، آقا کے لیے خاص چھوڑ دیا تھا، یہ وہی گھر تھا جو گھر ابو ایوب کا گھر تھا۔ تو طبہ میری نے مصطفیٰ کے لیے گھر بنوایا، اللہ نے اسی سے گھر کے سامنے اونٹی کو ٹھہرایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ۔ تو مدینہ طیبہ خاص حضور کے لیے بنایا گیا۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکے کیونکہ وہ گھر مصطفیٰ کے لیے خاص بنایا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے لیے گھر بنا ہے، مدینے کو حرم میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ آقا دعا کرے اے اللہ تیرا خلیل دعا کرتا ہے تو ان کی دعا کی برکت سے تم مکے کو حرم بنا رہا ہے۔ آج تیرا حبیب دعا کر رہا ہے مولا اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک میرے شہر میرے مدینہ کو بھی حرم بنا دے۔ مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے حرم بنا ہے۔ معلوم ایسا حرم بن گیا کہ دجال جیسا بھی جانا چاہے تو ایسے موقع پر رخ موڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا بس ہر جگہ چلے گا لیکن مصطفیٰ کے شہر میں نہیں چلے گا، مصطفیٰ کے شہر میں نہیں چلنے والا ہے۔ معلوم ہے آخرت کے آخر قیامت کے قریب حضور نے فرمایا ایمان پہ عمل کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، لوگ ایسے ہی بھاگیں گے جیسے سانپ سے بھاگتے ہیں۔ ایسے وقت اسلام جو ہے مدینہ آ جائے گا، ایک روایت میں حجاز میں آ جائے گا، مدینے میں آ جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضور مکہ بھیجنا چاہیے تھا ایمان کو، اسلام کو، آپ نے مدینہ کیوں بھیج دیا ہے؟ مدینے سے نہیں چلا اسلام، مکے سے چلا اس کی روشنی نکلی ہے، آپ مدینہ بھیج رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض ملے گا کہ نہیں پیارے مدینہ آئے گا اسلام۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب نفرت کا سما قلم ہو جائے، چاروں طرف نفرت کرنے والے ہو تو آدمی محبت کرنے والے کو ڈھونڈتا ہے کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کون مجھے چاہتا ہے۔ ان نفرتیوں کے دوران، ان نفرتیوں کے بیچ میں کون میرا چاہنے والا ہے، کون میرا عاشق ہے۔ تو ایسے ہی آخرت کے قیامت کے قریب جو ہوگا لوگ اسلام سے نفرت کریں گے، پیغمبر اسلام سے نفرت کریں گے تو اسلام اس وقت کہے گا سنو میں مکہ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ مکہ مرکز عبادت ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں کیونکہ مدینہ مرکز محبت ہے۔ وہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آقا علیہ السلام کے لیے خاص کو مدینہ بنا۔ اسی مدینے میں آقا علیہ السلام آئے تھے تو انداز کیا تھا؟ دیکھو مسلم شریف کی حدیث ہے بات، آقا آ رہے تو دب بجا کر کے استقبال ہو رہا ہے، تلال بدر علینا من سنیات البداہی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ لوگوں کا نعرہ لگانے کا انداز بھی نرالا ہے، لوگوں کا حال کیا ہو چکا تھا۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم بالطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ
ينادون يا محمد يا رسول اللہ. حضور آ رہے ہیں. انداز یہ ہے کہ مرد اور عورت چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, بچے اور غلام راستے میں ہے, ہر کوئی استقبالیہ نعرہ لگا رہا ہے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. آقا کے آنے کا انداز یہ ہے. اب نواسے کے جانے کا انداز بھی تو دیکھو. مصطفیٰ آئے تھے, محبتوں کے سوغات کو پیش کیا گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دے دیا ہے. رات کا سناٹا ہے, تیاریاں ہو رہی ہیں, تیاری ہو چکی ہے. نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت ہے. معلوم یہ وہ در ہے جس در میں فرشتے بھی آنے کی تمنا کرتے ہیں. یہ وہ در ہے ہر آدمی دیکھنے کی تمنا کرتا ہے, اور ہر آدمی دیکھ بھی نہیں پاتا. جس کو مصطفیٰ دکھاتے ہیں اس کے لیے اپنی شفاعت کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں. منظر قبری وجبت لہ شفاعتی. آقا نے فرمایا جو میرے قبر انور کو دیکھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری شفاعت لازم قرار دے گا. اب یہاں پہ سوال قائم ہوتا ہے, یہ متوا بہت دیکھتا ہے. متوا سمجھتے ہیں نا جو وہاں کا متوا مودتا ہوا ہوتا ہے, اپنے منہ سے پیشاب کرتا ہے, غلاظت کرتا ہے, بکواس کرتا ہے کہ نہیں آقا کے سامنے نہ ادھر منہ کرو, ادھر حاجی ادھر. ابے میں کہتا ہوں پاگل, تو نے زیارت اور عبادت میں فرق ہی نہیں دیکھا. بڑا فرق ہے. عبادت کے لیے قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے گا, زیارت کی طرف. کام محدث سے مدینہ امام مالک سے پوچھ, معاملہ کلیئر ہو جائے گا. یہ خلیفہ ابو جعفر منصور پہنچا ہے. پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے اے محدث سے مدینہ امام مالک, یہ بتائیے میں چہرہ کدھر کروں, قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف, قبلے کی طرف کروں یا قبلے کی طرف کروں. تو محدث سے مدینہ امام مالک نے کہا تھا ارے ادھر کیوں کر رہا ہے, ادھر تو عبادت میں کرتے ہیں, ابھی تو زیارت کر رہا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر, وہ تیرے بھی اچھا ہے, تیرے باپ آدم علیہ السلام کے مسئلہ ہے. بہت آہستہ بولتے ہو یار. تو اب دیکھو, عبادت میں قبلے کی طرف چہرہ, زیارت میں قبر کی طرف چہرہ, روزے کی طرف چہرہ. یہی زیارت اور عبادت کا فرق ہے. بولو یہی فرق ہے. چہرہ ادھر ہو جائے تو کہا عبادت ہے, چہرہ ادھر ہو جائے بولے زیارت. پھر بھی زیارت نہیں کرنے دیتا, بولتا ادھر کر حاجی, ادھر حاجی. ہاں کیسے, اب حاجی صاحب بھی نہیں سمجھتے بیچارے. حاجی صاحب تو بڑی مشکل سے ارکان کو یاد کر کے گئے حج کرنے کے لیے. ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کیا چیزیں واجب ہے, کن کے ٹوٹنے سے دم ہے, کن کے ڈوبنے سے صدقہ ہے. ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, کیونکہ مسلمان ہے بھائی. خود گوشت کھایا, کھانا کھایا, سو گیا, نماز پڑھ لیا, سو گیا. ایک زمانہ ہو گیا جناب آپ کو نماز کا مسئلے بھی نہیں معلوم ہے. امام حسین کا غلام وہ ہوگا جو بچپن سے اپنی اولاد کو شریعت کا جام پلائے گا, کیونکہ امام حسین کو مصطفیٰ نے شریعت کا جام پلایا. اسی جام کا اثر کربلا میں دکھا ہے. مصطفیٰ نے جو پلایا تھا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے. سوچے کیسی حاضری ہوگی, کیسی حاضری ہوگی. امام حسین کی حاضری, جبکہ ان کے شہزادے کی جب حاضری ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہے, ان کا شہزادہ میرا غوث, فتاوی رضویہ شریف کے اندر آیات فرماتے ہیں میرے غوث. کچھ لوگوں نے سید احمد کبیر رفاعی کے بارے میں لکھا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا دونوں موجود تھے. جب امام حسین کا شہزادہ اس انداز میں حاضری دیتا ہے, آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے, کہتا ہے شعر عرض کر رہا ہے, حضور میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا, میری روح آ کر کے آپ کو سلام کرتی تھی. آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں, آج جب تک آپ کی زیارت نہیں ہوگی میں ہٹوں گا نہیں. واللہ علامہ ابن صاحب نے طبقات میں بھی لکھا ہے, اعلیٰ حضرت فرما رہے فتاوی رضویہ کے اندر, علامہ عبد الوہاب شعرانی نے میزان الکبریٰ کے اندر لکھا ہے, فرماتے جب عیسیٰ پیش کیا ہے غوث پاک نے تو مصطفیٰ نے اپنے دستے پاک کا جلوہ دکھا دیا. آقا کا ہاتھ نکلا, سب نے دیکھا. جب امام حسین کے پوتے پر پوتے ان کے شہزادے کی حاضری کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی حاضری کا عالم کیا ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے خاندان کے ساتھ حاضر ہیں. آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے ہیں. کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی, وہ تو نواسا اور نانا ہی جانتا ہے. میں نے دیکھا ہے ہر جگہ نواسوں کا جلوہ نظر آیا. کربلا میں نواسوں کا جلوہ ہے, کہا اور کہا کربلا میں بھی نواسوں کا جلوہ ہے, کہا ہندوستان میں, کہا مہارانا میں بھی نواسوں کا جلوہ ہے. ارے زور سے یار, کہا وہاں نواسوں کا جلوہ, مہارانا میں نواسوں کا جلوہ, کہا کہ چوچا میں, کہا یہ بھی بھانجے اور نواسوں کا جلوہ ہے. کہا سب جگہ بریلی میں, کہا تاج الشریعہ کون ہے, کہا نواسے, کہا یہاں بھی نواسے کا جلوہ ہے. ہر جگہ تو نواسوں کا جلوہ ہے یار, ہر جگہ نواسوں کا جلوہ ہے, نواسوں کا جلوہ ہے, نواسوں کا. جی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضری دی, اور حاضری دینے کے بعد کس انداز میں قافلہ نکلا ہوگا سوچے ذرا, تصور کریں.
لوگ یہاں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں. میں بولتا ہوں روتے رہو رے بابا, تمہارے نصیب میں رونا ہی ہے, ہم کو تو ہمارے امام پہ فخر ہے. بولو سبحان اللہ. میرا امام اپنے اختیار سے جا رہا ہے, پاورفل ہو کر کے جا رہا ہے, مجبور ہو کر کے نہیں جا رہا ہے, بے کس ہو کر کے نہیں جا رہا ہے. میرا امام چاہتا تو حکومت کر لیتا, بیعت کرنے میں مانڈولی کرنے میں کیا جاتا ہے. آج ہمارے لوگ تو بس یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, سب کا ساتھ سب کا وکاس, نہ کسی کا ساتھ ہوتا نہ کسی کا وکاس ہوتا, سب کو لے کر کے چلو. اب یہیں پہ ایک مدعا لے کر کے بڑی پیاری بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر سمجھ گئے دماغ میں اتر جائے تو ایسا سبحان اللہ بولنا کہ 3 نمبر سے آواز 14 نمبر تک پہنچ جائے. کہا سب کا ساتھ, کہا سب کو لے کے نہیں چلنے کا. یہ جھاڑ کبھی کبھی کاٹا بھی جاتا ہے. کہا کیوں کاٹا جاتا ہے؟ کہا ہرا بھرا کرنے کے لیے, ورنہ یہیں سے رہ جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا. کہا کلیئر ہو گئی بات. کہا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کہا کیسے کیسے؟ کہا مسجدیں 2 طرح کی ہے, ایک مسجد شفیع قری نواز کی طرح ہے اور ایک مسجد حقانی ہوتی ہے. حقانی نہیں بول سکتا, حقانی, حقے سے حقانی بھی ہوتی. کہا مسجدیں 2 طرح سے ہوتی ہیں. کہا کون کون؟ کہا یہاں کو آباد کرنا, اگر یہاں کچھ لگا تو جنت میں محل بنے. کہا مسجد بنانا بھی ثواب ہے, مسجد گرانا بھی ثواب ہے. بہت پیارا جملہ ہے, نوٹ کرنا, ریکارڈنگ ہے. مسجد بنانا بھی ثواب ہے, مسجد گرانا بھی ثواب ہے. کہا مسجد تو دونوں ہے. کہا بنانے والا کیسا ہے؟ کہا بنانے والا اگر ابو عامر شامی یہودی کے اشارے سے بنائے, اگر منافق بنائے تو اس مسجد کو گرانا ثواب ہے, اور جس مسجد کو سید الانبیاء بنائے اس مسجد میں جانا بھی ثواب ہے. مسجدیں 2 طرح کی ہیں پیارے, ایک کو گراؤ تو ثواب, ایک کو بڑھاؤ تو ثواب. بولو, جب مسجد برابر نہیں ہے, سب مسجد ساتھ ساتھ نہیں ہے تو مسجد والا کیسے ساتھ ساتھ ہوگا؟ اب اگر سب کے ساتھ میں آئیں گے تو ہم کہیں گے بیماری کو بھی بلانا ہے. اب یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک آدمی کو بیماری ہے, ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا. نہیں رے بابا, آپریشن نہیں کروں گا, خون نکلے گا. تو کہا جب بیماری کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پائے گا, کہا آگے بڑھنا ہے تو پہلے آپریشن کرانا پڑے گا. تو کہا انسان کا آپریشن اس کی ترقی کا ذریعہ ہے, تو ایسے ہی معاشرے میں جو معصوم ہے ان کا آپریشن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاشرے کو بھی ترقی عطا فرماتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آئے تو ایک بار اور بنتا ہے یار. سب کا ساتھ بولے, سب کا یو اندر وہ مہندو. سمجھے؟ ایک مثال دے دیتا ہوں. بال بال تو سمجھے تھے نا, مال مال بھی سمجھے تھے نا, کھال کھال بھی سمجھے. کہا مسجد مسجد بھی سمجھ گئے. کہا ایک دم سمجھ گیا حضرات, ایک دم مسجد مسجد. کہا ایک اور بات بتا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان برابر نہیں, انسان برابر نہیں. دیکھو پتھر سب ہیں, لیکن پتھر جو ہے سب کو سلام نہیں کرتا. کہا کس کو کرتا ہے؟ کہا بحیرہ راہب سے پوچھو, ترمذی جا کے پڑھو. اب بحیرہ راہب کبھی نہیں دیکھ رہا ہے. آقا علیہ السلام 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مل کے شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں. مقام بصرہ پہنچے, وہ بحیرہ راہب پادری اپنے گرجا کے اندر, پہلے کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا, لیکن اب کی نکل کے آ رہا ہے, سب کو دعوت دے رہا ہے. سب کی دعوت ہے میرے یہاں, سب کی دعوت ہے میرے یہاں, سب کی دعوت ہے میرے یہاں. شام ہوئی, سب پہنچ گئے, لیکن جس کے صدقے میں دعوت ہے اس کو نہیں لے گئے. میرا نبی 12 سال کا ہے. حقانی والا غور کرے, حقہ پی کر کے نشے میں چور رہتا ہے, اور نشہ دور کرے, اس کے بعد عقل ٹھکانے آئے گی اس کے. کہا عقل کیسے ٹھکانے آئے گی؟ کہا احمد رضا کی محبت کا جام پلاؤ اس کو, عقل ٹھکانے آ جائے گی. ورنہ جب شیطان اپنا نشہ کراتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. کہا دیکھو 12 سال کی عمر ہے, یہ نبی نہیں مان پایا لیکن بحیرہ راہب ہے. آقا علیہ السلام دیکھتا ہے, کہتا ہے سب آ گئے, کوئی چھوٹنے نہ پائے. کہا سب آ گئے دعوت میں, سب آ گئے. کہا نہیں کوئی تو چھوٹ گیا ہوگا. کہا نہیں سب آ گئے. کہا کوئی تو چھوٹ گیا ہوگا. کہا اب ابو طالب کا بھتیجا وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ چھوٹ گیا ہے. کہا ان کو بھی لے کر کے آؤ. آقا علیہ السلام کو لایا گیا, جیسے دسترخوان پہ بیٹھے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے جملہ کیا بول رہا ہے؟ سنا مسلمانوں, جملہ بول رہا, ترمذی کی حدیث ہے, ہذا رسول رب العالمین. بحیرہ راہب نے کہا لوگوں سنو, یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العزت کا پیغمبر خاص ہے. 12 سال کی عمر میں بحیرہ کو نظر آ گیا, یہ 40 سال بڈھا ہو گیا, ابھی نہیں سمجھ میں آیا. 60 سال کا سٹیا گیا, سمجھ میں نہیں آیا. میرا نبی جب بھی نبی تھا, جب پیدا ہوا, کیونکہ شاہ نے ہل کر کے بتایا, نبی وہ ہوتا ہے اشارہ میری طرف کرتا ہے, میں اس کے لیے ہل جایا کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام نے جو ہے عظمت بتائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی, وہیں پر ابو بکر اس قافلے میں تھے. تو جانتے ہیں بحیرہ راہب سے مکہ والوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہو گئے یہ نبی؟
कैसे मालूम हुआ ये नबी है? तो बहिरा राहिब कहता है जब तुम लोग घाट से नीचे उतर रहे थे तो मैंने देखा जितने दरख्त हैं, जितने पत्थर हैं, सब इनके सामने सजदा कर रहे हैं, और दरख्त और पत्थर कभी नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। दरख्तों को मालूम है, पत्थरों को मालूम है नबी नबी है, लेकिन ये इंसान को नहीं मालूम। तो इंसान बराबर नहीं है, पत्थर बराबर नहीं है, दरख्त बराबर नहीं है। जो दरख्त मुस्तफा की गवाही देता है, अल्लाह ताला कुरान में उसकी अज़मत को बयान फरमाता है। कहा शजरा, तो उन लोगों ने कहा हम शनीदा क्या मानी नहीं रहा, हमको भी दलील देखने का। कहा ठीक है, दलील देखना है, खाना खाओ जाओ। कहा क्या दलील? का दरख्त के नीचे जाना तो दरख्त की शाखों को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। कहा ठीक है, जाते दरख्त के नीचे पहुंचे, जैसे हुजूर गए दरख्त झुक गया, शाखें झुक गई। तो कहा देखो ये दरख्त किसी के लिए नहीं झुकता है, जो अल्लाह का नबी होता है उसी के लिए झुका करता है। दरख्त झुके तो इबादत और नियाज हो, आका की बारगाह में तासीम हो जाए। सुन्नी झुके तो फतवा लग जाए, यहीं से क्लियर हो जाता है फतवा लगाने वाला और है, मोहब्बत में कुर्बान होने वाला कोई और है। जी आते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा से काफिला आका की बारगाह में हाजिरी देकर के निकला है। कहाँ? हरम हबीब से निकल के हरम खलील की तरफ, मक्का की तरफ रवाना हुआ है काफिला। मक्का जब पहुंचा है, मालूम है ये मक्का ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए आबाद करवाया है। मक्का की जब तामीर की बात होगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी सामने। पहली बात तो ये कि कब बना, कैसे बना, क्या बना, तो हम कहेंगे सबसे पहले खाना काबा उस वक्त लतीफ शक्ल में बना जब अल्लाह ने जिब्राइल से बनवाया। कहा कब बनवाया? कहा इंसान से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। जिन्नात बड़ी खुरेजियां करते थे, एक दूसरे को पीटना, मारना, जख्मी करना, जैसे गवंडी और मालेगांव का नौजवान मुंबई का नौजवान कर रहा है। मारो एक दूसरे को, फोड़ो, उसका पैसा खींचो, इसको मारो, खुरेजियां करो, यही सब तमाशा मचा रखा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को भेजा, कहा जाओ अब इनको जमीन पर रहने का हक नहीं है, इनको भगाओ वहां से। चुनाचे आए तो फरिश्तों की एक जमात आई, जितने जिन्नात ने सबको भगा दिया पहाड़ों की तरफ, सब चले गए। जो जिन्न आए थे फरिश्ते वही रोक दिया। कहा अल्लाह हम इबादत करने कहाँ जाए? जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा, कहा जाओ खाने काबा जहां पर बनने वाला है वहां लतीफ शक्ल का किबला बना दो। चुनाचे अल्लाह ताला का हुक्म जिब्राइल ने आगे बनाया। अल्लाह ने फरमाया ये लतीफ शक्ल का किबला सबको नजर नहीं आता है, तुम लतीफ और नूरानी शक्ल वाले फरिश्ते हो, तुम लोग जाकर के इसका तलाश किया करो और वही जाकर के मेरी इबादत किया करो। तो वो खाने काबा, वही खाने काबा में होते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पनाह गुज़ी है, आराम फरमा है। यहाँ पर वापसी बोलता है एतकाफ कर लिया है। अबे एतकाफ कर लिया, नफली एतकाफ हो सकता है, चलो ठीक है, हम लोग नफली एतकाफ मान भी ले, अगर इसके अलावा एतकाफ बोलेगा तो रमजान होना चाहिए उसके लिए। नफली एतकाफ कर लिया होगा। हत इमाम हुसैन पहुंचे तो लोगों को खबर लग गई, मिलने के लिए आने लगे। जिसको देखो वही चला रहा है। यार आका अलैहिस्सलाम की आलों का जलवा ही है यार। सादाते किराम जहां जाते हैं अल्लाह ताला दिलों पे हुकूमत अता फरमा देता है, जहां जाते हैं दिलों पे हुकूमत अल्लाह दे देता है। सादात की शानी अलग है, और हमको जो कुछ मिलता है सब इन्हीं का सदका खैरात मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन जलवा अफरोज है, सब मुलाकात के लिए आ रहे हैं, मुलाकात के लिए आ रहे हैं। कूफा वालों को इधर मालूम हो गया इमाम हुसैन ने यजीद की बहस से इनकार कर दिया। और आज के दौर में लोग कूफा को क्या समझते, बोले कूफा बोले बदअहदी लाजमी माना, जबकि कूफा में बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा कराम भी रहे। हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद में आपने खुतबा भी दिया है। हजरत अली वहां के इमाम मुक़र्रर हुए, मालूम है कूफा दारुल इमारत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कूफा की जामा मस्जिद। इसलिए हर कूफे वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि ये खराब है, क्योंकि कूफा में हजरत अली भी मौजूद है, कूफा में हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी है, कूफे में इमाम आज़म हनीफा जैसा भी मौजूद है, बहुत सारा इमाम की जमात मौजूद है। चुनाचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर मक्का में पहुंचे, उधर कूफा वाले सुलेमान बिन सुरद हज़रत अली का खुतबा वहीं पे हुआ। अब एक खुतबे का जिक्र कर दूं और गैर मुक़ल्लिद और जो जमाती के मुंह पे एक मोहर लगा दूं। कहा क्या? कहा हुजूर हमारे भाई हैं। ये क्या बोलता है? हुजूर हमारे क्या हैं? बोलिए जोर से यार। तो कहा हुजूर हमारे भाई है। कहा कहां से मालूम हो? कहा हदीस में आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस। कहा क्या हदीस है? कहा साहबा से आका ने फरमाया रोज़े महशर में अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। कहा कैसे? कहा वुजू के आज़ाद चमकेंगे। तो उसके बाद आका ने फरमाया वो लोग मेरे भाई हैं
جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مجھ پر ایمان لائیں گے تو غیر کا مقلد بولتا ہے ہم حضور کے بھائی ہو گئے. دلیل ان کے پاس حدیث کی آ گئی. اب ہمارے پاس دلیل حدیث کا جواب تو حدیثی سے ہوگا. جیسا سوال ویسا جواب. اگر عقلی دلیل ہے تو عقلی دلیل, نقلی دلیل ہے تو نقلی دلیل. جواب یہاں غزل اسی کو کہا جاتا ہے. کہا کیا جواب ہوگا؟ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی ایک ہی سنایا آپ نے کہ آقا علیہ السلام نے مدینے میں مواقعات کا رشتہ قائم فرمایا. یہاں پر 5 حدیثیں ہیں میرے پاس ڈائری میں. پہلی حدیث ابن ماجہ کے اندر عباد ابن بشر سے روایت ہے. ایسے مصنف ابن ابی شیبہ مرقات المفاتیح کے اندر 5 روایتیں موجود ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا آقا علیہ السلام کے خلیفہ 4 بات علی کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے لوگوں سنو, ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر حضور نے مواقعات کا رشتہ قائم کیا. مہاجر کو مدنی کا بھائی بنایا, مدینے والے کو انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا. مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا. میں رونے لگا, روتے ہوئے حضور کے پاس پہنچا, عرض کی حضور مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آقا نے فرمایا انت اخی فی انت اخی وانا اخوک لا يدعي من بعدك اذا كذاب مفترق. آقا نے فرمایا علی میں تمہارا بھائی, تم میرے بھائی, لیکن تمہارے بعد اگر کوئی یہ کہے میں اس کا بھائی ہوں, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے اور مجھ پر افترا کرنے والا. تو اب اگر یہ کہے حضور میرے بھائی تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زور سے بولو نا, کیا ہے؟ اسی لیے تو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے. ان کے چہرے بھی کالے ہو چکے ہیں. حضور کو بھائی کہتے ہیں. ایک اور بات, تو حضور کو بھائی کہنے والا کون ہے؟ زور سے بولیے. حضور کو بھائی کہنے والا جھوٹا کوفہ کی جامع مسجد میں آتا علی کا فتویٰ, اور یہ فتویٰ مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں آ رہا ہے. پھر مزید اگر کوئی حضور کو بھائی کہے گا تو میں اس سے پوچھوں گا حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں, ماں. بھائی کی بیوی ماں نہیں ہوتی ہے, تو بھابھی ہوتی ہے. بھائی کی بیوی بھابھی ہوتی ہے, ماں نہیں ہوتی ہے. اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے. سمجھے نا, چپک کے دینے کا ایک دم. تو کوفہ, وہ کوفہ, وہی کوفہ میں مشورہ چالو ہے. سلیمان ابن سورت کے گھر میں بیٹھ گئے تمام لوگ مشورہ کرنے کے لیے. مشورے میں یہ پاس ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے, انکار کر دیا. مدینے سے نکل کر کے مکہ پہنچ گئے اور مکے میں پناہ گزین ہو گئے ہیں. لہٰذا تم لوگ حضرت علی کو بھی مانتے ہو, ان کے بھائی حسن کو بھی مانتے ہو, حسین کو بھی مانتے ہو, لہٰذا خط لکھو, برابر وہ آ جائیں گے, وہ برابر ہم لوگوں کو نوازیں گے. مشورہ پاس ہو چکا ہے, خط لکھا جا چکا ہے. خط کے اندر دلوں کے جذبات کو لکھا گیا, تحریر کر دیا گیا, اور 3 دن کے اندر 1-2 نہیں تقریباً 53 سے 55 خط حضرت امام حسین کی بارگاہ میں مکے میں پہنچ گئے. وہاں خط اگر نہیں بھی بھیجا جاتا, ایمان والے مکے سے کیا اگر کوفے سے یا مدینے سے امام حسین کو بلاتے تو خدا کی قسم میرا حسین سن کے جواب عطا فرماتا. یہ تو خالی دنیاوی اعتبار سے خط لکھا جا رہا ہے. خط پہنچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. آخری خط عبداللہ ابن مسلم حنفی کے ذریعے پہنچا. آخری خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا, تمام اپنے ماننے والوں کو جمع کیا, سب کے سامنے سنایا, مشورہ کیا. سب کا مشورہ یہی تھا کہ ابھی آپ کسی کو نائب بنا کر کے بھیج دیں. ہمارے یہاں تو خلیفہ بھی کسی کو بنا کر بھیج دیا جاتا ہے, ہر آدمی کو نہیں بھیجا جاتا, اس کو بھیجا جاتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے. کہا کیسے؟ کہا جیسے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا. کہا کیسے؟ کہا جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان میں غریب نواز کو بھیجا ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے جیسے اعلیٰ حضرت نے دیگر مقامات پر شیر بے شیر سنت کو بھیجا. جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی اس قابل ہونا چاہیے. تو کہا بس مسلم نے عقیل کو بھیج دیا جائے, یہ نیابت کا حق ادا کریں گے, وکالت کا حق ادا کریں گے. امام حسین نے جوابی خط لکھا, امام مسلم کے حوالے کر دیا. امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے, کوفہ کی سرزمین پر پہنچے. تو آج ہمارے لوگوں کا حال بھی بڑا برا ہوتا جا رہا ہے. کوئی عالم یا کوئی بزرگ یا کوئی سید صاحب آتے ہیں تو مسافہ ملنے چاہیے, چاہے نوٹ ڈالے جا کر کے, ناخن وغیرہ چبھا ہی دیں گے. جب تک مسافہ نہیں ملے گا تب تک سکون نہیں ملے گا. میں تو ایک بات جانتا ہوں پیارے, مسافہ ہو جائے تو خدا کا شکر ہے, اگر مسافہ نہ ہو جائے, خالی زیارت ہو جائے, آنکھوں سے اتر کر دل میں بس جائے, یہی کمال کی بات ہوتی.
جیسے خانہ کعبہ کا طواف جب ہوتا ہے تو جو حجر اسود چوم لے تو چوم لے، اور نہ چوم پائے تو اشارے سے کام کر لے، بولو سبحان اللہ۔ کعبہ کو آقا، حجر اسود کو آقا نے چونا تو مصطفیٰ نے جب چوما تو ویسے ہی اپنی آل کو امام بحقی فرماتے ہیں شعب الایمان کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، حضور کی آل کی تعظیم ایسے ہی ہوگی جیسی تعظیم حضور کے دور میں حضور کی لوگ کیا کرتے تھے، ویسے ہی تعظیم ہوگی۔ کہا حضور کی جب تعظیم ہوتی تو انداز کیا تھا؟ کہا صحابہ بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ سروں پہ پرندہ ہے، اڑنے بھی نہیں پاتا، اور ہم لوگ تو اتنی مستیاں کرتے ہیں، چلانے رہتے اللہ اکبر۔ اس انداز میں ادب کا دائرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جیسے حضور کی تعظیم ہوتی تھی ویسے حضور کی آل کی تعظیم ہو۔ خط بھیجا گیا، خط امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جب امام مسلم وہاں پر پہنچے تو استقبال کے لیے بہت سارے لوگ، ایک دو دن نہیں 7 دن کے اندر تقریباً 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے امام حسین کی بیعت کر چکے تھے، مرید ہو گئے۔ آج بھی مرید کئی قسم کے ہوتے ہیں، مطلب علی، عاشق علی اور بہت سارے۔ آج کے دور میں عاشق علی کم ملتے ہیں، مطلب علی زیادہ ملتے ہیں۔ ان سے مرید ہو جاؤ تو اپنا کام بن جائے گا، ان سے مرید ہو جاؤ یہ ہو جائے گا، ان سے مرید ہو جاؤ یہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پیارے، پیر دیکھ شریعت کا پابند ہوگا، اس سے مرید ہو جا، تیرا کام بنے گا۔ کہا پیر تو کمال کا نہیں ہے، خالی شریعت کا پابند ہے۔ میں کہتا ہوں پیر کمال کا نہیں ہے، لیکن پیر کو جو سلسلہ ملا ہے وہ سلسلہ بڑا کمال والا ہے۔ رضا یوں نہ بلک تو نہیں، جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سمجھے نا؟ تو پیر کو جو سلسلہ ملا وہ سلسلہ بڑا کامل ملا ہے۔ تو بادشاہ پیر دیکھنا ہو، شریعت کا پابند۔ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ امام مسلم نے دیکھا ماحول سازگار ہے، مناسب ہے، اچھا انداز ہے، جوابی خط امام حسین کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں بلا تکلف، یہاں پہ ماحول ایک دم سازگار ہے۔ حضرت امام حسین کے پاس ادھر خط پہنچا، اور ادھر ایک صحابی جو گورنر تھے اس وقت کوفہ کے، وہ صحابی ان کا نام نعمان بن بشیر ہے، بڑے حلیم الطبع، بڑے بردبار، بڑے سنجیدہ، بہت سمجھدار۔ ان کو جب معلوم پڑا کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم عقیل کو بلا کر کے ان کی بیعت کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے سمجھایا، اور اس انداز میں سمجھایا۔ یہ نعمان بن بشیر کون ہے؟ خالی 2 روایت سناؤ۔ پہلی روایت مسلم کے اندر ہے، دوسری بخاری کے اندر ہے، انہی سے نعمان بن بشیر سے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع آیا، انہوں نے قسم کھا لی میں اپنے بہن کے گھر جاؤں گا ہی نہیں، اپنے بہن کے گھر جاؤں گا نہیں، قسم کھا لی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قسم کھا لیتے نہیں جاؤں گا اس کے یہاں۔ آقا کی بارگاہ میں معاملہ گیا، کہا حضور میں نے قسم کھا لی ہے، اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اب کیا کروں؟ آقا نے فرمایا ایسی قسم توڑ دو، کفارہ ادا کرو اور اپنی بہن کے گھر جایا کرو، اللہ محبت بڑھا دے گا۔ قسم توڑ دی، کفارہ ادا کر دیا۔ ایک روایت یہ نعمان بن بشیر سے، دوسری بات سنیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں سب کے درمیان اپنی پراپرٹی بہت جلدی بانٹ دی، اپنی حیات میں بانٹ دی، لڑکوں کو زیادہ لڑکیوں کو کم دے دیا۔ ایک روایت میں ہے بخاری کی لڑکیوں کو دیا ہی نہیں، سب لڑکوں کو دے دیا، جیسے آج کل ہم لوگ ہیں سب لڑکوں کو دے دیتے، لڑکیوں کو دیتے ہی نہیں، بولے ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ ارے قرآن نے ان کا حق بنایا ہے، مرنے کے بعد لڑکیوں کو حق ملے گا ملے گا ملے گا، یہ قرآن کا حکم ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ آیت یوصیکم اللہ پڑھیے، لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ خالی لڑکا براجمان ہو جائے، ابا کی پراپرٹی میں نہیں، بہن کو بھی ملے گا، دے اس کو۔ تو کہا نعمان بن بشیر نے اپنی زندگی میں دے دیا، اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا یا تھوڑا دیا، بچوں کو زیادہ۔ تو ان کی بیوی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، حضور کی بارگاہ میں معاملہ رکھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے بتایا۔ حضور نے فرمایا کیسے بانٹا؟ کہا بیٹیوں کو کم بیٹے کو زیادہ۔ حضور نے فرمایا جو زندگی میں دیا جاتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، تحفہ، ہیبہ ہوتا ہے، ہیبہ، وہ ترکہ نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے نعمان جاؤ جتنا بچوں کو دیا ہے اتنا بیٹیوں کو دے دو، دونوں کے درمیان انصاف کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ تو حضور نے زندگی میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی آدمی زندگی میں بچوں کو دینا چاہے تو برابر دے، بیٹی کو بھی اتنا، بیٹے کو بھی اتنا، بیوی کو بھی اتنا۔
مرنے کے بعد فرض ہوتا ہے. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسا غضب مت کرو. اگر تم نے ماحول خراب کیا یزید کو معلوم پڑے گا بھٹکے گا بھڑکے گا آگ بگولا ہو جائے گا طیش میں آئے گا بلا وجہ خوریزیاں ہوں گی آپس میں جھگڑے ہوں گے. چنانچہ جب اس نے کہا تو وہیں پر ایک یزید کا ماننے والا بیٹھا تھا. کہا اے نعمان تم سختی سے کام نہیں لے رہے ہو تم سختی سے کام لو. اگر تم سختی سے کام لو گے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تمہارے اندر میں بزدلی دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تقوی کے ساتھ اگر بزدلی ہو تو مجھے اس بہادری سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو. آپ نے جواب دیا بزدلی کا بزدل کا تو کہتے رہو بزدل میں شریعت کا پاسدار. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. وہ یزید نماز اٹھا. اٹھنے کے بعد اس نے خط یزید کو دمشق لکھ دیا. دمشق خط پہنچا اس کا خط پہنچا 2-4 لوگوں کو اور پہنچا. اور ہر جگہ ٹیپر ہوتے ہیں. یہ ٹیپروں سے ہی معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ ٹیپر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ گھر میں کیا پکڑا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ ٹپ دے کر کے آپ کس کو خوش کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کو کمزور کر رہے ہو. خوش کس کو کر رہے ہو؟ اس کو خوش کر رہے ہو جو تمہارا وفا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ سب غلط سلام حرکتیں بند کرو. آپس میں مل کر کے رہو. سوراخ ہو تو اس کو ختم کرو. معلوم ہے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تمہاری عمر بڑھ جائے حضور نے فرمایا آپس میں رشتہ مضبوط کر دو. اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا تمہارے مال میں برکتوں کا نزول کرے. لیکن آج کے دور میں ٹپ دینے کے جب تک لذت نہیں ملتے. مسئلہ کیا ہے حرام جب آدمی کھانے لگتا ہے تو حلال میں لذت نہیں ملتی. حلال کی لذت تلاش کریے. پھر اگر حرام لقمہ جائے گا تو منہ میں چھالے آ جائیں گے اور چھالے آ کر کے بتا دیں گے تم نے حرام لقمہ دھوکے سے کھایا لیکن کھا لیا. یہ حلال کی لذت ہوتی ہے. اور جب آدمی حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال والا کمال بھی عطا فرماتا ہے. دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس کی. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ایسا کہا خط لکھا. یزید کو معلوم پڑا. یزید کو جب معلوم پڑا تو اس نے دربار میں مشورہ کیا. درباریوں نے ہم حاشیہ نشینوں نے ہمیشہ چائے سے زیادہ کتلی گرم رہتی ہے. ان کو موقع مل گیا. ان لوگوں کو جب موقع ملا چاپلوسوں کو تو ان لوگوں نے کہا بصرہ کا جو حاکم ہے گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد بہت سخت ہے اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے. نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے ان کو ہٹا دیا جائے. یہاں پر اب دیکھو پرموشن کس چیز کا مل رہا ہے. اگر یہاں ہوتے تو بولتے پرموشن ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے یہاں سے وہاں تبادلہ ہو رہا ہے. جو نیک ہے ان کو معزول کیا جا رہا ہے. لیکن ذرا سوچو وہ گناہ پہ پرموشن کر رہا ہے. یہ تقوی پہ اگر ڈیموشن بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے گرتا ہے اللہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا مفتی ابوالحسن صاحب قبلہ. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا جا رہا ہے. یزید کی طرف سے پیغام آ گیا کہ تم کو بصرہ کی گورنری اپنے بھائی عثمان بن زیاد کے حوالے کر کے کوفہ پہنچنا ہے. اور کوفہ پہنچنے کے بعد نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے ان کو برطرف کیا جاتا ہے ان کو نکالا جاتا ہے. آج یہی ہوتا ہے اگر شریعت کا جو مسئلہ کوئی اگر امام صاحب بتا دے ان کا مسلح لپڑے میں نہ آ جائے تب بول دینا. لیکن خدا کا شکر ہے یہ 3 نمبر روڈ والوں خوش ہو جاؤ تمہارا امام وہ ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو. تو اس بگڑے ہوئے ماحول کو بنا کر کے سوار دیا سب کو مصطفیٰ کا دیوانہ. اللہ یہی وہ روڈ ہے جہاں پہ شراب کا معاملہ شباب پہ تھا لڑائی کا معاملہ شباب پہ تھا. لیکن فدائے مسعود ملت کا کرم سبحان اللہ. تو امام کی بات ہمیشہ مانو. امام جو ہے ہمیشہ جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں دوست ایسے بناؤ جو دوست مسجد کے دوست ہوں روڈ کے دوست نہیں. مسجد کے دوستوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب دوست مسجد والے رہتے ہیں نا تو آدمی کو کیا کہتے ہیں نماز چھوٹے چل یا چل نماز پڑھنے چلتے چل یار تُو نے داڑھی نہیں رکھ داڑھی رکھ لے میں بھی رکھا ہوں. تو مسجد کے دوست ہمیشہ نیک بناتے ہیں. اور یہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کے مٹر گشیاں کرنے والے ہمیشہ بگاڑتے. ابے جان دینا نماز پڑھے بغیر کیا مسلمان نہیں رہے. ایک حکایت اس میں چلتی ہے بڑی پیاری حکایت کہ ایک آدمی گیا ٹیٹو بنوانے کے لیے. اس نے کہا میرے بدن پہ شیر کا ٹیٹو بنا دو. ٹیٹو بنانا شروع کیا کہ جیسے لگایا تو لگنے لگا. تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا یار شیر کی دم بنا رہا ہوں. ارے یار بہت درد ہو رہا ہے بغیر دم کا بھی تو شیر ہوتا ہے مت بناؤ اس کو.
پھر بنانا شروع کیا. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا یار پاؤں. ارے یار رہنے دو, بغیر پاؤں کا بھی تو شیر ہوتا ہے, بہت درد ہو رہا ہے. پھر بنانا شروع کیا. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا یار رہنے دو نا, درد ہو رہا ہے, بغیر سر کے بھی تو شیر ہوتا ہے. تو ہمارا حال یہی ہو چکا ہے, ہم لوگ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. مسلمان بننا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے, یہاں برداشت کرو, اللہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. یہاں کی پریشانی تو جھیلنی پڑے گی نا. حضور سے زیادہ کس نے جھیلا ہے؟ آقا نے فرمایا مجھ سے زیادہ کسی نے پریشانی کو برداشت نہیں کیا. اور ایک صحابی نے یہی تو کہا تھا, حضور میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے. کہا اچھا محبت کرتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, امتحان دینے کے لیے, آزمائش کے لیے. پوتادی سیلاب کی طرح دوڑ کے تمہارے طرف آئے, سیلاب کی طرح آئے. نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا گیا. عبیداللہ ابن زیاد خوش ہے, پروموشن ہو گیا اس کا. بھائی کو بھی گورنری مل گئی ہے چاپلوسی کی بدولت. اب یزید کی چاپلوسی نے کیا دیا؟ دنیا کی گورنری. اور حسین کی بارگاہ کی خدمت میں جنت کے سردارے کے ساتھ رفاقت عطا فرما دی. تو چاپلوسی بھی جو ہے نا اچھوں کی ہونی چاہیے, بروں کی نہیں. برے تو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں, اور نیک لوگ استعمال نہیں کرتے, وہ ساتھ میں لیتے تو جنت میں پہنچا کر کے ہی رہتے, پہنچاتے ہی ہیں جنت کے اندر. تو عبیداللہ ابن زیاد اس نے اپنے بھائی کو بلایا, عثمان بن زیاد کو, اور کہا کہ بصرہ کی گورنر تمہارے حوالے, اس کا دیکھ بھال کرو. اور وہ کوفہ کی طرف نکل پڑا, اور راستہ قادسیہ کے مقام پر آنے کے بعد دھوکہ دے رہا ہے. اور ہمیشہ لوگ شہد دکھائے, زہر پلائے, ظالم ڈائن شوہر کش, اس دنیا پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے. جب بھی دھوکہ دینا چاہا تو اسلامی لباس, بزرگوں کا لباس, ایمانی لباس, حجازی لباس, وہاں عبیداللہ ابن زیاد دھوکہ دینے کے لیے پہن رہا ہے. آج بہت سارے لوگ اسلامی چولا پہن رہے ہیں. ان اسلامی چولے میں ڈلنے والے کے سامنے جانے والے یہ آج جاہل بھی عالم کا لبادہ ہو رہے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے. وہاں پر آ گیا عبیداللہ ابن زیاد, قادسیہ کے مقام پر فوج کو چھوڑتا ہے, 20-30 نوجوانوں کو لیتا ہے, اور حجاز مقدس یعنی مدینہ اور مکے کا جو راستہ ہے وہ کوفہ جا رہا ہے. اسی راستے سے حجازی لباس پہن کر کے مغرب سے عشاء کے وقت داخل ہو رہا ہے کوفے میں. اور بڑا گورا چٹا تھا, تو جب چہرہ بند ہو, ماسک لگا ہو, تو اچھے جب ڈھکے لوگ رہتے ہیں تو لوگ کھینچے بھی چلے جاتے ہیں. جب کھلتا ہے تبھی معاملہ تو پٹارا سامنے آتا ہے. سمجھ میں آیا نا جی. تو جیسے ہی داخل ہونے لگا, لوگوں کو درمیان ایک دم ہنگامہ مچ گیا. آقا کے نواسے آ گئے, امام حسین آ گئے, جنتی نوجوانوں کے سردار. صبح رسول کی آمد ہو چکی ہے, کیونکہ خط بھیجا جا چکا تھا. سب خوش ہو گئے, استقبال کرنے کے لیے آ گئے. راستے میں خالی پاؤں سر ہی سر نظر آنے لگے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے نعرہ لگا رہا ہے, کوئی خوش آمدید, کوئی مرحبا, کوئی قدم تخیر مقدم, ہر انداز میں استقبال ہو رہا ہے. اور جو استقبال کر رہا ہے عبیداللہ ابن زیاد بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا, بڑے غور سے. جب چلنے میں اس کو پریشانی ہو گئی تو اس کے ایک حواری نے کہا یہ حسین نہیں ہے, راستہ چھوڑو, یہ کوفہ کے نئے گورنر عبیداللہ ابن زیاد ہیں. وہی چہرے جو امام حسین کو گمان کر کے خوش تھے, نام سن کر کے چہرے مرجھا گئے, چہرے اتر گئے. سب اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے. عبیداللہ ابن زیاد آیا, اور آنے کے بعد فوراً ایکشن لے رہا. ایکشن کیسے لیا؟ کہا کوفے میں جتنے قبیلے آباد ہیں ہر قبیلے کے سرداروں کو بلایا جائے, جتنے ذمہ دار ہیں سب کو بلایا جائے. سب کو بلا کر کے سب کو دھمکی دیا, سب کو پکڑ کے رکھ لیا, اور دھمکی دینے کے بعد بتا دیا کہ تم لوگوں نے یزید کے خلاف تماشا بنا رکھا ہے, تم لوگوں نے یزید کے خلاف بیعت کرنے کا ماحول گرم کر رکھا ہے, تم لوگوں نے زبردست انتشار اور اختلاف برپا کر رکھا ہے. اگر تم لوگ نہیں سدھرے تو یزید کی طرف سے جو ہے میں بڑا سخت معاملہ رکھوں گا, اور ایسے سر ہوں گے جو تلوار کا مزہ چکھیں گے. اس نے اپنے دھمکی آمیز خطبے میں کہا, سب ایک دم سائلنٹ, ایک دم سلنڈر ہو گئے, خاموش. جب خاموش ہو گئے تو اس کے بعد خبر لگی تھی مسلم نے عقیل کہاں, مختار ابن عبیس ثقفی کے گھر آئے تھے. یہ مختار ابن عبیس ثقفی رافضیوں کے ہاں بڑا مقبول نام ہے. رافضی ان لوگوں نے سیریل بھی بنایا مختار نامہ. مختار نامہ اس نے بڑی اس کی بہادری بتائی ہے. تو کیوں بنایا معلوم؟ کیونکہ اس نے جو آیت امام حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, سب کو دوڑا دوڑا کے قتل کیا. اس نے سب کو مارا, کسی کو نہیں چھوڑا. لیکن اس نے ایک اتنی بڑی گستاخی کی
جس گستاخی نے اس کے سارے اعمال کو اکارت کر دیا، برباد کر دیا. کہا کیا کیا تھا؟ کہا مختار ابن ابی ثقفی کو جب لوگوں نے چڑھایا کہ تمہارے اندر یہ کمال ہے، تمہارے اندر یہ کمال ہے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. مختار ابن ابی ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب سے ابو بکر لڑے کیونکہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے. اس کے بعد اسود ابن عنسی اس سے مقابلہ صحابہ کریں. مختار ابن ابی ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، رافضی اپنا پیشوا کر مان رہا ہے. تو جو حال قادیانیوں کا ہے وہی حال مختار ابن ابی ثقفی کو ماننے والوں کا ہے. وہ ایمان سے نکلے ہوئے، یہ بھی ایمان سے نکلا ہوا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو مختار ابن ابی ثقفی نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ بولیے کس چیز کا؟ مطلب میں نبی ہوں یہ دعویٰ کیا تھا. تو اب جو بولے میں نبی ہوں تو بتاؤ کافر ہے کہ ایمان والا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان 30 دجال ہوں گے، سب دعویٰ کریں گے میں نبی میں نبی. آقا نے فرمایا سب جھوٹے ہوں گے. ان میں سے ایک مختار ابن ابی ثقفی بھی ہے. تو مختار ابن ابی ثقفی پہلے بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. اور لوگ یہی بولتے ہیں کہ حضرت ہمیشہ اچھے ہی خراب ہوتے ہیں، سنی ہی ہمیشہ رافضی بنتا ہے، سنی غیر مقلد بنتا ہے، سنی دیوبندی بنتا ہے، کبھی وہ ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک بات بتائیے، لڈو ہمارے گاؤں میں سنی بولتے لڈو صاف ستھرا ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ زور سے بولو. لڈو اور دوسرے جو ہے نا وہ سب گندگی ہے جو ہم لوگ صاف کرتے ہیں روز بیت الخلا میں. گندگی ہے، گندگی لڈو میں گرے یا لڈو گندگی میں گرے، گندگی صاف نہیں ہوتی، گندا لڈو ہی ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے گندگی سے بچنا ہے، لڈو کی حفاظت کرنا ہے تو ایمان محفوظ رہے گا. اگر مثال سمجھ میں آئی تو زور سے بنتا ہے یار، بچ کے رہو. یہ گندگی ہے جو لڈو کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی. تو مختار ابن ابی ثقفی کے گھر سے نکال کر کے حضرت مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہانی ابن عروہ کے گھر ٹرانسفر کر دیا گیا. آپ وہاں پر موجود تھے. اب عبید اللہ ابن زیاد کو خبر تو تھی کہ وہ کوفے میں ہیں، لیکن کس کے گھر میں یہ نہیں معلوم. دیکھو پھر اس نے ایک ٹیپر لگایا، مخبر لگایا، خبری لگایا. اور خبری جو خالی پروموشن کے لالچ میں ہے، اور جب خبری پیسا جاتا ہے تو دھر کے پیس دیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو خبری لگایا. تو خبری کا نام کیا تھا؟ معقل شامی، شام کا رہنے والا. اس کو 3000 درہم دیا اور دینے کے بعد کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد پتہ لگاؤ کوفہ میں مسلم نے عقیل کہاں پر قیام فرمائے. معقل نے کہا کہاں تلاش کرنا، کہاں تلاش کرنا. تو نیکوں کا کام ہے، نیکوں کو تلاش کرنے کے لیے مسجد میں جایا جاتا ہے. آج وہ لوگ بھی مسجد میں بہت آتے ہیں. مسجد میں پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد، مغرب کا وقت ہے. ایک محب اہل بیت مسلم ابن اسدی وہاں پر تصریح پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. کافی دیر تک دیکھتا رہا. معقل شامی گیا، ان کے سامنے جانے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے معقل کہا جاتا ہے، میں شام کا رہنے والا ہوں. مجھے خبر لگی ایک محب ایک یہاں اہل بیت کے ایک فرد مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے ہیں. اگر ان کا پتہ مل جاتا تو میں ان کی زیارت کر لیتا، ان سے بیعت کر لیتا، اور جو 3000 نذرانہ لایا ہوں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت مسلم اوسجا نے کہا یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھ لیتے، مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو معقل شامی پیترا بدلتے ہوئے بولتا ہے جو نور آپ کی پیشانی میں دیکھ رہا ہو یہ نور اسی کے پیشانی میں ہوگا جو مصطفیٰ کی آل کا عاشق ہوگا، مصطفیٰ کے لال کا چاہنے والا ہوگا. مسلم اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے فریب میں آ گئے اور کہا ہاں تم نے بہت صحیح پہچانا، میں محب اہل بیت تم میرے ساتھ چلو. چنانچہ معقل کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد اس نے مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کے 3000 نذرانے پیش کر دیے، درہم پیش کرنے کے بعد اب آتا، روز آتا سویرے سے شام تک کیا ہو رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا منصوبہ بن رہا ہے، کیا ارادہ چل رہا ہے، سب دیکھتا، سب سنتا. رات میں جا کر کے سب عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیتا، دن بھر کی رودات شام میں جا کے بتاتا، دن بھر کی رودات شام میں جا کر کے بتاتا. چنانچہ جب اس کو پورا مکمل اعتماد ہو چکا تو اس نے ہانی ابن عروہ جس کے عبید اللہ ابن زیاد سے بڑے اچھے ریلیشن سے تعلق تھے
ہے، لیکن ہانی ابن عروہ اس وجہ سے کہ مسلم عقیل ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ہانی ابن عروہ اس سے ملاقات کرنے نہیں جا رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو بلوایا، چنانچہ وہ بے دھڑک پہنچ گیا کہ اپنا دوست ہے، جان پہچان کا ہے، اکثر دوست ہی تو چھورا گھومتا ہے، اکثر دوست ہی تو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر دوست دنیا دار ہوگا تو وہ بربادی کی طرف لے کر کے جائے گا، لیکن اگر کوئی دوست سچا ہوگا تو ہمیشہ ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے مزدار میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ بیڑا پار لگا کے لے کے جائے گا، ہمیشہ کامیاب کروائے گا۔ چنانچہ معقل کی رودات کے حساب سے ہانی ابن عروہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جیسے سلام کیا عبید اللہ ابن زیاد کو تو اس نے سلام کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، خاموش، سلام کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، خاموش خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، آنکھ سے آنکھ، چہرے پہ غصے کے آثار۔ ہانی ابن عروہ سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ تم نے اپنے گھر کو یزید کے خلاف سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ ہانی ابن عروہ نے پہلے تو معذرت چاہی کہ ہمیں خبر نہیں کہاں پہ ہیں، کیسے کیا ہیں۔ معقل کو اس نے اٹھا کر کے سامنے پیش کر دیا۔ معقل کو جیسے ہی دیکھا چہرہ پک ہو گیا تو برجستہ ہانی ابن عروہ نے کہا، میں نے خود نہیں بلایا، وہ خود سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میرے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ میرے گھر میں جلوہ افروز ہے۔ چنانچہ ہانی ابن عروہ بول ہی رہے تھے، اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد کا اشارہ ہوا، لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، ان کے چہرے پہ چلنے لگے، بدن پہ چلنے لگے، جن کی وجہ سے ہانی ابن عروہ زخمی ہو گئے۔ وہیں پر موجود ایک سپاہی تھا، اس کی تلوار کو جیسے ہی کھینچا، اس نے چھین ضرور لیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اے ہانی تم نے تلوار پہ ہاتھ ڈال کر کے اپنے خون کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اٹھا کے قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ قید میں کیوں ڈالا گیا؟ کیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے ڈالا گیا تھا یا غلط کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے ڈالا گیا تھا؟ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا قید جیل میں چلے گئے تو مولانا کے جیل میں جا رہے ہیں۔ ارے یاد رکھو، اگر سچائی کی وجہ سے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو یہ آج کا نیا معاملہ نہیں ہے، میرے امام اعظم کو بھی ڈالا گیا ہے، حتی امام شافعی کا معاملہ آیا ہے، حتی امام مالک کا معاملہ آیا ہے، بہت سارے بزرگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ انہوں نے تو یہ تصور کیا دنیا ہی جیل خانہ ہے، اگر کوٹری میں جائیں گے تو وہاں خلوت میں اللہ کی عبادت کی لذت ہے۔ ہانی ابن عروہ کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ادھر افواہ پھیل گئی پورے میں خبر کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی خبر لگی، آپ کے نسبتی بھائی، آپ کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، تلوار لے کر کے جا کر کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ گورنر ہاؤس کو گھیرنے کے بعد خالی ایک ہی صدا ہے، انتقام انتقام انتقام، بدلہ بدلہ بدلہ، قصاص قصاص قصاص۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سنا، تعداد دیکھا تو گھبرا گیا۔ اچھے لوگوں کا تیور یہی ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں حملہ کرتے، ہو پہلے سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا ہے پھر اس کے بعد تبرک دیتے ہیں۔ تو ہانی ابن عروہ کے نسبتی بھائی جن کو صالح کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا بدلہ لیا جائے۔ وہیں پر قاضی شرح موجود تھے۔ یہ قاضی شرح کون ہے معلوم؟ ان کا مذہب یہ تھا کہ دعا کرنے کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عبادت کا قبلہ مکہ ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ یہ وہی قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھ لو ہانی زندہ ہے، ہانی کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ حتیٰ ہانی کے پاس پہنچے اور قاضی شرح پہنچنے کے بعد ہانی ابن عروہ نے قاضی شرح سے کہا کہ خالی چند لوگوں کو جا کر کے بتا دو، خالی چند لوگ اندر آ جائیں گے، عبید اللہ ابن زیاد دیکھ کر کے جائے گا اور گھبراہٹ کے عالم میں مجھے چھوڑ دے گا۔ لیکن قاضی شرح نے ارادہ ہی بنایا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا آدمی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے انہوں نے جا کر کے لوگوں کو بتایا، لوگوں سنو، ہانی ابن عروہ زندہ ہے، ان کو شہید نہیں کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ وہی لوگ جو کھڑے تھے وہی لوگ گھروں کی طرف واپس ہو گئے ہیں۔ جب وہ لوگ گھر کی طرف واپس ہو گئے، میرے امام کو معلوم پڑا، امام مسلم نے عقیل کو معلوم پڑا، انہوں نے اپنے ماننے والوں کے درمیان صدا بلند کی ہے۔ اور جب پیر انقلاب لانا چاہتا ہے تو انقلاب زبردست آتا ہے۔ پیر کا انقلاب لانے سے لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں آ جاتی ہے، پیر کا انقلاب لانے سے لوگ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، پیر کا انقلاب لانے کی وجہ سے لوگ مصطفیٰ کے عاشق زار ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، پورے کوفہ میں منادی، ندا پھیل گئی، صدا پھیل گئی، 1 2 نہیں 40,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، ایک آواز پہ 40,000 جمع ہو چکے ہیں۔ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں
اگر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اگر چاہتے دمشق میں حملہ ہوتا یزید کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے، اس کی حکومت کو اکھیڑ کر کے رکھ دیتے، استحصال کر کے رکھ دیتے. لیکن مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کے اصول مصطفیٰ نے عطا فرمائے انہیں اصول پر عمل کیا ہے. پہلے جو ہے ان کے درمیان جو عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے تمام سپاہیوں کے درمیان انصاف اور عدل کی آواز کو بلند کیا. عبید اللہ پہلے سے ایک چال چل چکا تھا، جب آیا تھا تو بڑے بڑے عمائدین کو جمع کر کے اس نے قید پہ لے رکھا تھا. اب ان کے استعمال کی باری تھی. سب کو گورنر ہاؤس کی دیوار پہ کھڑا کر دیا اور سب کے پیچھے تلوار لگی ہوئی ہے اور سب سے کہلوا رہا ہے ہر کوئی اپنے رشتہ داروں پہ زور ڈالے کہ جنہوں نے مسلم عقیل کا ساتھ دیا ہے وہ ساتھ نہ دیں. اگر وہ ساتھ دیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم کو مار دیا جائے گا. موت کی دھمکی دی جا رہی ہے. وہی 40,000 کا لشکر ہے، صبح سے شام تک جمع ہے، لیکن رشتہ داروں کی موت کا خوف جب طاری ہوا ہے تو ایسی صورت میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا اگر یہ زندہ رہیں گے تو معلوم نہیں قبر میں زندہ رہے یا نہ رہے. اگر مسلم عقیل کا سپورٹ کرتے تو ان کی شہادت اور زندگی کا قصیدہ قرآن پڑھتا بنا، قرآن قصیدہ پڑھتا، اللہ ان کی زندگی کا اعلان فرما دیتا. وہاں سے اعلان ہو رہا ہے. رشتہ داروں میں دہشت اب یہی ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے، مت آگے بڑھو، یہ ہو جائے گا، بچوں کا کیا ہوگا، ابا کا کیا ہوگا. ارے ایمان بھی ہمارا حضرت ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے یار، بولو نا سبحان اللہ. حضرت حاضرہ جیسا ہونا چاہیے. کہاں چھوڑا ہے وادی خیر سرا میں؟ پہاڑ ہے، درختوں کا انبار ہے، پتھر ہے، نہ پینے کا سامان نہ کھانے کا سامان. چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. ماں حاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ خاموش. کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ خاموش. کہا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو اگرچہ کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو ہماری دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ کے حکم سے آپ نے چھوڑا. تو مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہی لوگ ان کے ساتھ جو جماعت شام کا وقت ہے سب اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی آواز کو سنا، سام نکل گئے، دھیرے دھیرے کھسکنے لگے، ایک ایک کر کے ہٹنے لگے، ایک ایک کر کے بھاگنے لگے، ایک ایک کر کے. دھیرے دھیرے مغرب کی نماز کا جب وقت ہوا اذان ہوئی تو 500 ہیں. کوفہ کی جامع مسجد میں سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. یہ کمال نہیں ہے. اور یہ کوئی نہ سوچے مسلم ابن عقیل کو اس نے اکیلا چھوڑ دیا. اگر وہ پاور دکھاتے تو وہ اکیلے نہیں ہے، کرامن کاتبین بھی ہے، ملائکہ حفظہ بھی ہے، سب نوٹ کر رہے ہیں. اور ان کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے بدر میں فرشتے آئے تھے، حنین میں فرشتے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کوفہ اور کربلا میں فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتا. لیکن وہاں تو امتحان دینا مقصود ہے نا. سلام پھیرا سب ختم، کوئی نظر نہیں آ رہا، سب بھاگ گئے. آج بھی غیر مقلدوں کے یہاں سلام پھیرو دعا ہوتی نہیں، بھاگ جاتے. یہ وہیں سے طریقہ سیکھ کر کے آئے ہیں، سب بھاگ گئے سب. حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد سے نکل کے رات میں جا رہے. شام میں غریبہ کتنی زبردست ہے. جو لوگ پہلی بار ممبئی آئے، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، وہ لوگ تصور کریں جب شام ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، کیا کھاؤں، کس سے ملوں، کہاں پہ رات گزاروں. ان سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو شام میں غریبہ بڑی زبردست ہوتی ہے پیارے، بہت غضب کا امتحان لیتی ہے وہ. لیکن مسلم عقیل کو اپنی فکر نہیں ہے. وہ فکر کر رہے ہیں تو نواسہ رسول، صحابی رسول، سید الشہداء اور سید الشباب اہل الجنہ امام حسین کی فکر کر رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو خط لکھ کے بھیج دیا کہ ماحول سازگار ہے، چلے آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کر رہے ہیں. چنانچہ آپ جا رہے تھے، راستے میں آپ کو پیاس لگی، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی دروازے پہ، اس کا نام تھا طوا. نام کا اثر آتا ہے، طوا مانے فرما بردار. چنانچہ آپ بیٹھ گئے اور طوا سے کہا مجھے پانی دے دو. طوا نے پیالے میں پانی پیش کیا، آپ نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد اس نے برتن اندر رکھا، باہر آئی، کہا بابا گئے نہیں ابھی تک. آپ نے ارشاد فرمایا کہاں جاؤں، میرا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کہا کیوں، آپ کا گھر نہیں ہے یہاں پر؟ طوا نے پوچھا تو مسلم عقیل کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہی مہمان ہے جس کو بڑے ارمان سے بلایا گیا تھا. اور اس کے بعد سلام دینے کے بعد سب غائب ہو گئے ہیں. کہا مسلم عقیل ہے کیا؟ کہا ہاں میں ہوں. اس خاتون نے کہا میرا نصیبہ بیدار ہو چکا ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائے. چنانچہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طوا اپنے گھر میں لے گئی، مخصوص کمرے میں بٹھایا، آپ کی خدمت کر رہی ہے. لیکن اتنے میں ایک لڑکا، ماں زبردست ہے لیکن بیٹا شرابی ہے، شراب میں مست ہے.
चुनाचे बेटा आया, अपनी माँ को देखता क्या है, बार बार कमरे में जा रही आ रही है, कमरे में जा रही है आ रही है। तो पूछता है माँ कौन है? माँ को मालूम है शराबी है, बताऊंगी तो नुकसान हो सकता है। अब मोहम्मद इब्न अशास का बेटा इनके साथ रहता है, बता देगा। माँ ने छुपाया, बेटे ने दबाव डाला तो माँ ने जाहिर कर दिया। माँ की ममताएं कुछ ऐसी होती है, बेटा शराबी हो कबाबी हो जैसा हो, माँ के लिए बेटा ही होता है। लेकिन बेटा अपने माँ के बारे में नहीं सोचता है कि ये वही माँ है जो खुद भूखी रही है, हमको निवाला खिलाती रही है, जिसने खुद खर्चा नहीं किया है, हमको खर्चा दिया है, जिसने खुद कपड़े नहीं बनवाए हैं, हमारे लिए कपड़े का इंतजाम किया है। ये माँ है जो कुर्बानियां देती है, और बेटा वो है जो माँ की कुर्बानियां दे देता है। चुनाचे बैर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के चश्मो चराग मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर में जलवा अफरोज है। बता दिया बेटे को, बेटा लालच में आ गया कि टिप दूंगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा, खबर दूंगा तो फायदा मिल जाएगा, नवाजा जाऊंगा। उसने मोहम्मद बिन अशास के लड़के को बता दिया मेरे घर में मुस्लिम अकील है। उसका लड़का अपने बाप मोहम्मद बिन अशास को बता दिया। मोहम्मद बिन अशास जो है ये पहुंच गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जाकर के बता दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जैसे ही सुना फौरन एक्शन में आ गया और उसने फौज को भेज दिया। घोड़ों की टापों की आवाज को मोहम्मद बिन मुस्लिम अकील ने सुना था। नहीं सुनने के बाद तलवार को खींच लिया, मैदान में बाहर आ गए। घर से बाहर निकले हैं, चारों तरफ से मुकाबला हो रहा है। मुस्लिम अकील के सामने जो शख्स आया है उसका नाम बुकैर इब्न अमरान असदी है। उसने आपके ऊपर तलवार से वार किया, आपने वार को बेकार किया, उसने फिर वार किया, आपके ऊपर के हिस्से का होंठ कट गया, नीचे का होंठ भी कट गए, कुछ दांत भी उखड़ गए, जिसकी वजह से खून निकलने लगा है। उसके बाद बुकैर पे हमला किया, छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ने के बाद वो लोग जो है आपके ऊपर आग बरसाने लगे, पत्थर फेंकने लगे। जब आपने इन लोगों को देखा तब भी मुकाबला करते रहे। मोहम्मद बिन अशस ने कहा ए मुस्लिम अकील कंट्रोल में आ जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो, हम तुम्हारे लिए अमान देते हैं। सबने कहा अमान अमान अमान। हज़रत मुस्लिम अकील ने सुना, तलवार को नीचे मियान में रख लिया। नीचे उतरे एक शख्स ने मियां जो है आपके अमान का जिक्र नहीं किया था। चुनाचे मुस्लिम अकील को पकड़ करके जो सवारी बिठाया गया, रास्ते में रहे तलवार को छीन लिया गया। हज़रत मुस्लिम अकील ने इरशाद फरमाया तुम लोगों ने अमान की बात कही थी, ये पहले मेरा साथ वादा खिलाफी और बदअहदी की जा रही है, ये मेरी तलवार मुझसे ली जा रही है। चुनाचे आपने फरमाया मोहम्मद बिन अशस तूने अमान की बात कही है, अगर तू अमान की बात ना करता तो मैं तुझसे मुकाबला करता, अपने आप को यूं ही सरेंडर न कर देता। चुनाचे मोहम्मद बिन अशस कहता है घबराइए मत, आपको अमान मैंने दे दी है। चुनाचे गवर्नर हाउस पहुंचे, दरवाजे पे आपको बिठा दिया गया। दरवाजे पे आप बैठे हैं, अंदर मोहम्मद बिन अशस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा क्या मामला है, पूरी रुदात को बयान किया और बयान करने के बाद कहा मुझसे एक मामला हो गया। कहा क्या मामला हुआ? कहा मैंने उनको अमान दे दिया है कि अब वो मेरे अमान में है, अब उनसे हम जंग नहीं करेंगे। कहा तुमको गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं भेजा था। खामोश, एकदम सन्नाटा छा गया, खामोश हक्का बक्का रह गया मोहम्मद बिन अशस। इधर दरवाजे पर एक जबरदस्त मामला पेश आया। मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने पानी मांगा, वहीं पे मटका रखा हुआ है, पानी मांगा तो वहां पर जितने गुलाम मौजूद थे उनमें से कुछ ने कहा पानी दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं पानी देने में क्या जाता है। आपके सामने प्याला पेश किया गया, प्याला जैसे ही होठ के पास ले गए खून उसमें गिर गया। बहता हुआ खून नापाक होता है, बहता हुआ खून नापाक होता है। अगर चाहिए आका अलैहिस्सलाम के घर वाले, इनके खून की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, ये अजमत वाला है, लेकिन बहता हुआ है। पानी को फेंक दिया, फिर प्याले में पानी लिया, फिर खून गिर गया, फिर फेंक दिया, तीसरी बार लिया, आपके दांत भी उसके अंदर गिर गए, खून भी गिर गया। आपने पानी को फेंक दिया, इरशाद फरमाया लग रहा है पानी मेरे मुकद्दर में ना रहा। अरे जिसके मुकद्दर में हौज़े कौसर का पानी इंतजार कर रहा हो, उसको दुनिया के पानी में क्या लज्जत मिलेंगे। जिसको नहरे हयात का पानी इंतजार कर रहा हो, उसको दुनिया के पानी में क्या लज्जत है। जिसको मुस्तफा के हाथ से जाम मिलने वाला हो, उसको दुनिया के जाम की क्या जरूरत है। मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से पैगाम आया। आप अंदर दाखिल हुए गवर्नर हाउस के, जब गए तो आपने सलाम नहीं किया। सिपाहियों ने कहा मुस्लिम अकील आपने सलाम क्यों नहीं किया? कहा अगर तुम्हारा अमीर, तुम्हारा गवर्नर मुझे कत्ल करना चाहता है तो कोई जरूरत नहीं है सलाम की, और अगर कत्ल नहीं करना चाहता तो इसको बहुत सारे सलाम मिलेंगे, बहुत से लोग सलाम करेंगे। मुस्लिम अकील का जुमला कयामत तक के लिए जारी हो गया, कयामत तक के लिए जारी है।
وہ عبیداللہ ابن زیاد نے جب سنا تو سننے کے بعد کہتا ہے ایسی موت تم کو دوں گا، ایسا قتل تم کو کروں گا کہ مثال بن جاؤ گے دوسروں کے لیے، عبرت اور نکال بن جاؤ گے دوسروں کے لیے۔ مسلم عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو وصیت کرنے کے مجھے موقع دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، نظر دوڑانے کے بعد خالی وہاں پہ ایک نوجوان نظر آیا۔ یہ کون سا نوجوان تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ وہ سعد ابن ابی وقاص جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، انشاءاللہ بتائیں گے آگے گفتگو میں۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جس کا نام عمرو ابن سعد ہے، قریشی خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ اس کو دیکھا، اس کو بلایا، پاس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ خاندان کا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندان کا ہے، بلایا تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خاندان اگر سپورٹ میں آتا ہے تو بہت کام ہوتا ہے، لیکن جب مخالفت میں اترتا ہے تو ابو لہب بن جاتا ہے۔ ایسی مخالفت کرتا ہے خاندان، اس لیے خاندان کی مخالفت بڑی زبردست بھی ہوتی ہے اور خاندان کی محبت بھی بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ چنانچہ عمرو ابن سعد کو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا جاتا ہے، جا کے سن لو۔ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم پہ اس کا حکم مان رہا ہے، آ گیا اور ایسی جگہ بیٹھ کے سن رہا ہے جہاں سے عبیداللہ ایک دم صاف دیکھ رہا ہے۔ آ کے سنتا ہے مسلم نے عقیل نے 3 وصیت کی۔ کہا پہلی وصیت یہ کہ یہاں پر کوفہ میں ایک شخص اس سے 7000 درہم میں نے قرض لیا ہے، تم اس کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ مجھے اگر قتل کر دے، شہید کر دے تو میرے جسم کو دفن کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھ دیا ہے، وہ آنے والے ہیں، لہٰذا ان کو خط لکھ دینا، ان کو آنے کی ضرورت نہیں، واپس چلے جائیں۔ عمرو ابن سعد سے خفیہ بات کہی تھی، رازدارانہ بات کہی تھی، لیکن اس نے جا کر کے چلا کر کے بتا دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا قرض کے تعلق سے تمہارا معاملہ ہے، میں کوئی عمل دخل نہیں کرتا، لیکن حسین کا معاملہ ایسا ہے اگر وہ آئیں گے تو چھوڑے نہیں جائیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے ان کے جسم کا دفن کرنے کا معاملہ، تو جو آدمی ہماری حکومت کے خلاف اپنے سر کو اٹھائے گا اس کے بدن کے اوپر گھوڑے کے ٹاپوں کو، اس کے بدن کو گھوڑے کے ٹاپوں سے رونا جائے گا۔ چنانچہ یہ کہا عمرو بن سعد خاموش جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبیداللہ ابن زیاد گفتگو کر رہا ہے، کہو کس لیے آئے ہو؟ حضرت مسلم عقیل نے پورا پیغام سنایا کہ ہم یہاں خود نہیں آئے ہیں، یہاں کا ماحولی ایسا تھا، یہاں کے لوگوں نے خط لکھ کے بھیجایا ہے، پوری روداد بتائی جس کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ چنانچہ روداد بتائی تو روداد بتانے کے بعد آخر میں آپ کا جملہ تھا میں یہاں پر عدل اور انصاف قائم کرنے آیا ہوں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا بہت بڑی بڑی باتیں بولتے ہو، اس وقت تمہارا حال کیا ہوتا ہے جب مدینے میں بیٹھ کر کے شراب پیتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عبیداللہ تو بھی جانتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جو معلوم ہے کہ تو کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے خاندان والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان کو لے جایا جائے، چھت کے اوپر سے نیچے ان کے سر کو تن سے جدا کر کے نیچے پھینک دیا جائے۔ چنانچہ بکیر ابن حمران حسدی کو حکم ملا، یہ وہی شخص تھا جس نے آپ کے ہونٹوں کو زخمی کیا تھا، آپ کو ہاتھ پاؤں کو پکڑ کر کے چھت کی طرف لے کر کے چلے ہیں۔ ایسے موقع پر تو ہم لوگ چلاتے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لیکن مسلم میں عقیل ہے جن کی زبان سے کلمات استغفر اللہ رب من ذات بلا، جن کی زبان پر کلمات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کی زبان پر کلمات ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان پر درود کے نغمات ہیں، جن کی زبان پر جو آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کر رہے ہیں، انہوں نے آخر میں ایک ہی جملہ کہا تھا اے مولا میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، کوئی انصاف کرنے والا ہے، مولا اس معاملے کا انصاف تو ہی فرمانا۔ چنانچہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پہ لے جایا گیا، لے جانے کے بعد حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد بکیر ابن حمران اسدی ہے آپ کے اوپر تلوار تانی ہے، اور تلوار تاننے کے بعد آپ کے سر پر وار کرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے مار کے ختم کر رہا ہو، وہ سمجھ رہا ہے مردہ ہو جائیں گے، لیکن قرآن نعرہ لگاتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ قبر کے اندر بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا، آپ کا جسم عطار نیچے آ گیا۔ اسی دوران ہانی ابن عروہ کے ساتھ بھی یہی سلوک، ان کو بھی اٹھا کر کے نیچے ڈالا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا خط پہنچ چکا تھا، آپ مکے سے نکلنے کے لیے تیار تھے، کس انداز میں نکل رہے تھے، کیا معاملہ تھا، انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ ربی،